السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم انها لجنة ابدا او لنار ابدا او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کا ایک گلہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون، کہ میرے بندو میں نے تمہارے لیے اتنی حسین کائنات بنائی ہے، موت کے بعد اتنا خوبصورت ٹھکانہ بنایا ہے۔ یہ تو دنیا جس دن بنائی تھی اس دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی اسے ایک دفعہ بھی محبت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ میرے نیک بندے یہاں نہ ہوتے تو میں کب کا ختم کر چکا ہوتا۔ لولا شیوخ رقہ وشباب خشع واطفال رضع وبہائم رضع لصب علیکم العذاب صبا۔ کہ اپنے بندوں کی نافرمانیاں دیکھ کر مجھے میرا غصہ، میرا عذاب موجیں مارتا ہے۔ قریب پہنچتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کچھ رات کو رونے والے کھڑے ہوئے ہیں میری بارگاہ میں، اور ہیں بھی نوجوان، کوئی بڈھے بھی نہیں ہو گئے۔ ان کا دامن بڑا صاف ہے، ان کی آنکھوں کے چشمے ابلتے ہیں میرے عشق و محبت میں، ان کی جوانی بے داغ ہے، اور رات کو مستی کرنے کی بجائے، نائٹ کلبوں میں جانے کے بجائے کسی کونے میں میرے ساتھ راز و نیاز کی بات۔ یہ جانور جو مجھے کسی پل مجھ سے غافل ہی نہیں ہوتے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وإن من شیء الا یسبح بحمدہ کل قد علم صلاته وتسبیحہ۔ کاٹے والا تم مجھے یاد کرو نہ کرو، کائنات کی ہر شے تمہارے سوا مجھے یاد رکھتی اور ہر وقت میری یاد میں رہتی ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے یہ راتوں کو رونے والے نوجوان نہ ہوتے، یہ جھکی کمر والے اگر بوڑھے نہ ہوتے، یہ معصوم دودھ پیتے بچے نہ ہوتے، یہ چراگاہوں میں چرنے والے جانور جو مجھے ہی دیکھتے ہیں، مجھے ہی یاد کرتے ہیں، یہ نہ ہوتے، لصب علیکم العذاب صبا، میں تمہارے اوپر عذاب ایسے برساتا جیسے بارش برستا۔ ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، اور تم میں کسی میں یہ طاقت نہیں کہ میرے حکم کو روک سکے، میرے ارادے کو توڑ سکے۔ عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید، میرے بندے ایک تو ارادے کرتا ہے، ایک تیرا رب کرتا ہے، ہوتا وہ ہے جو تیرا رب چاہتا ہے۔ تو اللہ کا گلہ، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جس دنیا کو میں نے مسافر خانہ بنایا تھا، گزرگاہ بنایا تھا، چند صبحیں تھیں چند شامیں تھیں،
اور وہ بھی دکھوں بھری تھی. آپ لوگ بڑے اچھے ملک میں رہتے ہیں لیکن یہ بھی اتنا ہی دکھوں سے بھرا ہوا ہے جتنا پاکستان بھرا ہوا ہے. جتنا چاڑ میں گیا ہوں، جنگل، ہزاروں سال پرانی زندگی، کیمرون، چاڑ، جبوتی، صومالیہ، سوڈان، ان ملکوں میں کئی دفعہ جانا ہوا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں سہولت کسے کہتے ہیں، لیکن جہاں انسان ہے اور زندگی ہے وہاں سے دکھ نہیں نکل سکتا. اس رات سے اندھیرے کو نہیں نکالا جا سکتا. ایسے ہی زندگی سے دکھ کو نہیں نکالا جا سکتا. اور پونڈ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. آپ لوگوں نے مجھ سے زیادہ شاید دنیا پھری ہو. دولت سب کچھ نہیں ہے. آپ دولت سے خوشی نہیں خرید سکتے. تو میرے اللہ کا گلہ ہے کہ میرے بندے، میں نے تو بنائی تھی گزر کا ٹرانزٹ. اب آ جا 2-4 دن رہ لو، میرے کو آ جاوے تھوڑی ساریاں موجاں کرا دیں. وہ تسی ٹرانزٹ نو ہی گھر بناون پہ گئے ہو. نہ حلال دی پرواہ، نہ حرام دی پرواہ، نہ جھوٹ دی، نہ سچ دی. مال بناؤ، مال بناؤ، مال بناؤ. يعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. تم صرف اسی دنیا کے چکر میں پڑ گئے ہو. بڑا ٹھیک ٹھاک گلہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اسی کے چکر میں پڑ گئے ہو جو مچھر کا پر اور دھوکے کا گھر اور مکڑی کا جالا. اور یہ 3 دن کی زندگی ہے. ایک گزر گیا ہے، واپس کبھی نہیں آئے گا. ایک آنے والا ہے. کون دعویٰ کرتا ہے میرے سماعت کہ کل میری ہے؟ کون دعویٰ کرتا ہے؟ صبح دیکھتے ہیں شام ہونے سے پہلے اپنی زندگی کی شام ہو جاتی. تو حدیث میں آتا ہے دنیا 3 دن ہے. ایک گزر گیا، واپس نہیں آئے گا. ایک آنے والا ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں. بس یہ چند گھڑیاں ہیں، چند سانسیں، چند لمحے تمہارے ہیں. چاہے تو اللہ کو راضی کر لو اور چاہے اپنے من کو راضی کر کے اسے ناراض کر لو. یہ گیم چند سانسوں کی ہے، جو کہ ہر آنے والا سانس ہمارے لیے نیا ہے. اور ہم ہر پل میں مرتے ہیں. ایک موت تو پورے وجود کی نہ، لیکن یہ میرا سانس مر کے ختم ہو گیا اور ٹک، یہ میرا سیکنڈ میری زندگی میں مر کے ختم ہو گیا. زندگی لمحات کا نام ہے، سالوں کا نام نہیں ہے. مہینوں کا، ہفتوں کا، دنوں کا نام نہیں ہے. لمحات کا نام ہے. یہ لمحہ، اس سیکنڈ، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، یہ میں کیسے گزار رہا ہوں؟ کیا میں نے اللہ کو راضی کیا، یا اس مال بنانے کے لیے میں نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا؟ کیا میں نے چند ٹکوں کے پیچھے اپنی جنت کو آگ لگا دی، یا میں نے انہیں قربان کر کے اپنے گھر کو بچا لیا؟ ہر کوئی کیپٹل بچا کے عیاشی کرتا ہے. جو کیپٹل ٹھوکتے ہیں وہ نشے والے ہوتے ہیں، وہ چوتھے دن فٹ پاتھ پہ ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا کیپٹل نہیں ہے. ایک اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک بادشاہ نے بڑا خوبصورت گھر بنایا. انسان کی کمزوری ہے 4 پیسے آمن صحیح، پہلی شے اٹ رکھنی، پہلا کام میں اٹ رکھنی. اور چلو بھئی ہم سے پہلے لوگوں کی زندگیاں تھی 200-300 سال، وہ کوئی بڑے بڑے گھر بناتے تو کچھ لاجک تھی. کچھ گھڑیاں ہیں اور اتنے بڑے بڑے گھر، اس میں نیک بد، اچھے برے، دیندار دنیا دار، سب نادانی کا شکار ہے اور خوفناک نادانی کا شکار. میرے نبی نے فرمایا تھا لا تبنوا ما لا تسکنوا. جہاں چھوڑ کے چلے جانا ہے وہاں بڑے گھر نہ بنانا. ضرورت کے بنا لو، بڑے بڑے گھر نہ بنانا. نہ موت یاد آئے گی، نہ آخرت یاد رہے گی. اب اتنے بڑے گھروں سے جنازے اٹھتے ہوئے ہال اٹھیں گے کہ ایتھوں مارکیٹ اور جانا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا ایک بادشاہ نے گھر بنایا بہت بڑا.
تو اس نے اپنی رائے، جیسے ہم گھر بناتے ہیں پھر کھانا کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں ماشاء اللہ یہ بہت اچھا ہے، یہ کہاں سے لیا، یہ کہاں سے لیا، اے کتوں لے جائے، اے کتوں، وہ اسے تو ہی چوڑا ہو جاتا، خوش ہو بندہ ہی بڑا کمل ہے شدہ. تو اس نے اپنی رعایا، وزیر وزراء، ہاں بھائی میرا محل کیسا، سب نے بڑی تعریف کی. کیا کہنے. دو آدمی ایک طرف بیٹھے تھے چپ، تو بادشاہ کی نظر میں تھے کہ یہ نہیں بول رہے. جب سارے ہی بول دیے تو انہوں نے کہا بھائی آپ بھی کچھ فرمائیں. کہا جی بادشاہ سلامت، جان کی امان ہو تو کچھ کہیں گے. ہاں کہو. کہا یہ جتنوں نے بیان کیا ہے نا آپ کے گھر کو، انہوں نے تھوڑا بیان کیا، یہ سے بہت عالیشان ہے، بس اس میں 2 عیب ہیں، باقی سب ٹھیک ہے. 2 کمیاں نکل جائیں تو وہ بھی کیا کہیں. سب نے ایسے دیکھا، اچھا جی انہوں نے کڑی شاہ نظر آ گئی. ابھی کیا عیب ہیں؟ کہا جی ایک تو اس گھر کا بنانے والا اسے ایک دن چھوڑ کے مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جائے گا، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ گھر ضرور اجڑ جائے گا، ہمیشہ نہیں رہے گا. صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہارا، صدا نہ ماں پہ حسن جوانی، صدا نہ صحبت یارا. باقی سب ٹھیک، ان کا پھٹے منہ باقی رہ کی گیا. وہ کہنے لگا وہ تم نے باقی چھوڑا کیا ہے، ہر جگہ تو تم نے رندہ پھیر دیا، باقی کیا رہ گیا. وہ کہنے لگا کوئی گھر ایسا ہے جہاں موت نہ ہو اور وہ گھر نہ اجڑے اور وہ ہمیشہ رہے. تو کہا ہاں جی ہے. کہا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ اس کے لیے بھی مرنا پڑتا ہے، وہ جنت ہے، وہ آخرت ہے. اور بادشاہ نے وہیں اپنی بادشاہت کو چھوڑ گیا، مجھے وہ گھر لے کر دو، مجھے یہ گھر نہیں چاہیے جسے چھوڑ کے میری میتیں اٹھ جائیں. تو یہ میرے اللہ کا آپ سے مجھ سے سب سے گلہ ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. تم بس اسی کو ہی سمجھ رہے ہو کہ یہی سب کچھ. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور آخرت سے تم غافل ہو، بالکل ہی غافل ہو. تمہیں یاد ہی نہیں کہ زندگی تو شروع ہی موت سے ہوتی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دھمکی دی نا ابن زیاد نے کہ ہم ذبح کر دیں گے، وہ زور سے ہنس پڑے. اب الموت تخوفنی، پاگل مجھے موت سے ڈراتا ہے. موت تو میری سب سے اعلیٰ درجے کی تمنا ہے کہ میری اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہی موت ہے. اب موت سے ان کو ڈراؤ جنہوں نے اس کی تیاری نہیں کی، جو اس کے لیے کوئی سودا نہیں اکٹھا کیا ہوا، ان کو ڈراؤ موت سے کہ ہاں ان کے لیے بہت خطرناک چیز ہے. میرے لیے تو موت بڑا خوبصورت پیغام ہے. اور عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے کہ موت میرے لیے کائنات کا حسین ترین پیغام ہے، کہ یہ پیغام ہے کہ اب تو مرنے لگا ہے تو میں کہوں گا میری منزل آ گئی، میں تھکا ہارا مسافر اپنی منزل پہ پہنچ گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چند شعر کہے. ذکرت ابا اروا فبت کأننی برد الہموم الماضیات وکیل، ان افتقادی فاطمة بعد احمد دلیل على الا يدوم خلیل، لكل اجتماع من خلیلین فرقة وكل الذي قبل الممات قلیل، وإن انقطعت يوما من العيش مدتي فإن غناء الباقيات قلیل. کیا فرمایا کہ اتنی جلدی ساتھ چھوٹ گیا؟ ابھی تو صبح سے شام بھی نہ دیکھی تھی کہ زندگی کی شام ہو گئی، اور مجھے ایک پیغام دے گئی کہ جتنا بھی ساتھ نبھا لو ایک دن ٹوٹ جائے گا، چھوٹ جائے گا. اور پہلے میں نے انہی ہاتھوں سے اپنے نبی کو قبر میں اتارا، آج میں نے فاطمہ کو اتارا، اور میرے اوپر اس کا دھوکہ کھل گیا، اور مجھے یہ یقین آ گیا
کہ یہاں کوئی کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، ہاں یہ ساتھ ٹوٹنا ہے، اس سفر نے ختم ہونا ہے اور زندگی نے مٹنا ہے، اس شمع نے بجھنا ہے اور اس کا اینڈ ہے، اور یہ میرے اوپر بات کھل گئی ہے۔ اور اگر کل کو علی بھی مر گیا تو قبر پہ میلے بھی ہوں تو ہم تو اکیلے ہوں گے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ پھر لوگ تھے تو قبر میں اتارا، مٹی ڈالی، تب ان کو سبق سکھانا تھا، نصیحت کرنی تھی، تو آواز دی، فاطمہ۔ اب کہاں سے جواب آئے؟ فاطمہ۔ جب جواب نہیں آیا تو کہا مالی وقفت علی القبور مسلمہ قبر الحبیب فلا يرد جواب احبیب ما لک لا ترد جوابنا انسیت بعدی فرقت الاحباب خلت الاحباب۔ کہ ہے یہ کیا بات ہے؟ یہ تو وہی فاطمہ ہے، میری ایک پکار پہ لبیک کہہ کر اٹھتی تھی، دن ہو یا رات ہو، سوئی ہو یا جاگی ہو، آج میری صدا تو قبر سے ٹکرا کے ہی واپس آ رہی ہے، جواب ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا واقعی یہ بات ہے کہ قبروں میں جانے کے بعد پھر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا، اور رشتے ناتے دوستیاں سب ٹوٹ جاتے ہیں، سب پیمانے چکنا چور ہو جاتے ہیں، سب وعدے وہ بھلا دیے جاتے ہیں کہ مرنے والا پچھلی زندگی سے تعلق توڑ کے جاتا ہے۔ تو میرا رب ہم سے ایک گلہ کر رہا ہے کہ میرے بندو، یہ میں نے چند دن کا گھر بنایا تھا، تم بناؤ، چلو تمہارے پاس حلال پیسہ ہے، کرو، اچھی گاڑی بھی خرید لو، میں نہیں روکتا ہوں، بڑے گھر بناتے ہو، مجھے پسند نہیں ہے، بنا لو، میں نہیں روکتا ہوں، لیکن اسی کو تو سب کچھ نہ سمجھو کہ اس پر ہر شے لٹا دی جائے۔ چند گھڑیوں کی زندگی۔ اب بنانے والے نے اس 7 بر اعظم کی قیمت کیا لگائی ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ میرے بندو، تم نے کبھی دیکھا پارک میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں؟ کبھی کسی سنجیدہ آدمی نے یہ کہا کہ یہ بہت بڑا کاروبار کر رہے ہیں، بڑی جاب ہے، بڑی شاپ ہے؟ بلکہ گزرنے والے بھی کہتے ہو بچے کھیل رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں۔ اور یہ تمہارے جو گھر ہیں یہ تم نے بنائے ہوئے ہیں، اب جو پاکستان سے آئے ان کو تو شاید کلچر یاد ہو، چونکہ آپ کے اکثر بیس دیہات ہیں، تو ہم چھوٹے چھوٹے ریت میں پاؤں ڈال کے گھر بناتے تھے، اندر پاؤں ڈال کے اوپر کو تھپتے 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 تھپتے، تو مجھے میرے اپنے الفاظ میرے کان میں گونج رہے ہیں، 40 سال میں پیچھے چلے گیا ہوں۔ پکائیں تو کھلا رہو، کچائیں تو ڈھائے پاؤ، پکائیں تو کھلا رہو، کچائیں تو ڈھائے پاؤ۔ یہ ہم اس کو تھپتے ہوئے، تو گزرنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے، بچے کھڑ دیتے ہیں۔ اور فزیکلی ایسا ہوتا تھا، میں چھوٹے بھائی کا گھر بنا ہوا گرا دیتا، میں پیر مار کے ڈھا دینا، اس روندے اماں کو، اماں میرا گھر ڈھا چھڑیا ہے، وہ رو رہا ہے میرا گھر ڈھا چھڑیا ہے، میں تو بنایا ہی تھے، ڈھا چھڑیا ہے، پورا کیس بنا کے پٹ اپ کر رہا ہے۔ میرا رب کہتا ہے میری نظر میں تم یہی کچھ کر رہے ہو، ریت کے کوٹھے بنا رہے ہو، پکائیں تو کھلا رہو، کچائیں تو ڈھائے پاؤ۔ جیسے وہ بچے پارک میں اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، سلائیڈوں پہ وہ سلپ ہو رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، وہ جو مختلف میں جو وہ گاڑیوں میں اوپر جا رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں، تم ان سب کو کہتے ہو بچے کھیل رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسم میں آپ ہم سب اللہ کی نظر میں کھیل رہے ہیں۔ کہ یہ ہمارا اتنا کاروبار ہے، اتنا کام ہے، اتنی آمدن ہے، اتنا یہ ہے، اتنا وہ ہے۔ جس نے فیصلہ کرنا ہے ایک دن، وہ کہہ رہا ہے کھیل ہی تو ہے اور کیا ہے، کھیل ہی تو ہے اور کیا ہے۔ اور فخر ہے کہ بھائی 1961 میں
پورے علاقے میں سب سے پہلا ٹریکٹر میرے والد صاحب نے خریدا. اس وقت وہ 14,000 کا آیا تھا. وہ چھوٹی عمر مجھے آج 14,000 کا ٹریکٹر آیا. پورے علاقے میں پہلا زمیندار میرا باپ جس نے ٹریکٹر خریدا. ہل ہو گئے. میرے چاچے نے بھی نہیں خریدا. تو اب میں اپنے چچا صاحب دیکھئے ساڈا ٹریکٹر ہے, ساڈا ٹریکٹر ہی کوئی نہیں. وہ بیچارہ غصے میں آئے اور میں کہا ویکھئے ساڈا ٹریکٹر ہے, تواڈے ہلاں دی تواڈی وائی ہے, ساڈی ٹریکٹر دی وائی. اب میں تو بہت بڑا کام کر رہا تھا. تو کوئی مہینے 2 مہینے بعد میرے چاچا نے بھی لے لیا. وہ ہمارا ٹریکٹر تھا نیلے رنگ کا, ان کا میرے چاچا نے لیا سبز رنگ. اور وہ خوبصورت زیادہ, اتنا مہنگا نہیں تھا جتنا ہمارا مہنگا تھا, لیکن خوبصورت زیادہ تھا. تو میں کھڑا ہوا تھا اپنے ڈیرے کے پاس, چھوٹا سا ہمارا ٹیوب ویل چل رہا تھا. میں کھڑا تھا تو میں نے دیکھا میرا تایا, وہ چاچے کا بیٹا سائیکل بھگاتا رہا جیسے ہوا میں اڑ رہا. اور سامنے جو کھاڑا ہوتا ہے نا جس میں پانی گرتا, اس میں آ کے اس نے ٹکر ماری سائیکل. اور ساڈا بھی آ گیا ہی, ساڈا ڈھیر سونا ہے, تیرا کوڑا ہے, ساڈا سونا ہے. اچھا ہمارے ٹریکٹر کے مڈگارڈ چھوٹے تھے اور ان کے وہ پورے مڈگارڈ تھے, انہیں اس کو کور کیا تھا. ساڈے ٹریکٹر دے مڈگارڈ بھی ہیں, تواڈے ٹریکٹر دے کوئی نہیں, یہ آپ کر رہے ہو سارے کارڈف والے. اور خیر ایسے بڑے بڑے کاروباری, اللہ کی نظر میں یہ کچھ ہو رہا ہے. یہ کاروباری بیٹھے ہیں, یہ بیٹھے ہیں, سب میرے رب کی نظر میں آپ سب کھیل رہے ہو بچوں کی طرح. بڑے بڑے گھر بنانے کے شوق, بڑی بڑی گاڑیوں کے شوق, بڑے بڑے بینک بیلنسز کے شوق, بڑی بڑی سوسائٹی میں جانے, موو کرنے, تعلق بنانے کے شوق. اور اللہ کہتا ہے لعب و لہو و زینت و تفاخر. ان ساری چیزوں کو میں نے اپنی زندگی سے آپ کو بتا دیا ہے. کھیل کود ہے, تماشا ہے, فخر ہے, تکبر ہے, ہمارا اتنا تمہارا اتنا نہیں, ہمارے پاس یہ تمہارے پاس یہ نہیں. سب یہ بنانے والا جس نے اس زندگی کو بنایا ہے. پھر وہ کہتا ہے وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ. میرے بندو, میرے ایمان والو, اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا نا کہ تم بھی مجھے چھوڑ جاؤ گے, تو میں اپنے نہ ماننے والوں کو یہ لکڑی کے گھر نہ دیتا, سونے چاندی کے گھر بنا کے دیتا. جو مجھے نہیں مانتے انہیں میں سونے چاندی کے گھر بنا کے دیتا, چھت سونے کی, چارپائیاں, چیئرز, بیڈ ان کے سونے کے بناتا. کہ ہے ہی کچھ نہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. میں نے تمہارے لیے گھر بنایا ہے, خود بنایا ہے. دنیا کو کہا بن جا, وہ بن گئی. اور جنت کو کہا میں خود بناؤں گا. جنت کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. جس دن اسے بنایا اس کے بعد اس کی رینوویشن نہیں ہے, اب پہ ٹوری جاندی. اور جس دن جنت کو بنایا اس دن سے لے کر آج, اور آج سے قیامت تک روزانہ اللہ جنت کو پہلے سے 5 دفعہ زیادہ ڈیکوریٹ کرتا ہے, خوبصورت بناتا ہے. اس میں مٹی کوئی نہیں, لوہا کوئی نہیں, تانبا پیتل کوئی نہیں, پتھر کوئی نہیں, سیمنٹ کوئی نہیں. اس کی سب سے گھٹیا چیز سونا اور چاندی ہے. اور اس کے گھروں کو جو اللہ نے بنایا ہے تو ایک اینٹ موتی کی ہے, ایک یاقوت کی ہے, اور ایک زمرد کی ہے. یہ ایک قسم کے گھر ہیں. دوسری قسم کے گھر ہیں, ایک اینٹ سونے کی ہے, ایک چاندی کی ہے, اس میں مشک کا گارا ہے, زعفران کی چھت ہے, اور اپنے عرش کو اللہ تعالیٰ نے ان کی زعفران کی گھاس ہے, اور اپنے عرش کو اللہ تعالیٰ نے ان کی چھت بنایا ہے. پھر اس کو روزانہ 5 دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت بناتا ہے, خوبصورت بناتا ہے, خوبصورت بناتا ہے. یہاں نکاح کا حکم دیا, زنا سے روکا, حلال کا حکم دیا, حرام سے روکا, سچ کا حکم دیا, جھوٹ سے روکا. اس کے بدلے میں صلے میں آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے حساب سے نظام چلایا کہ ہمیں بنایا مٹی سے, اور جنت کی لڑکی کو بنایا مشک, عنبر, زعفران, کافور سے. ہمیں پیدا کیا ماں کے پیٹ سے, انہیں پیدا کیا امر کن سے.
وہ کسی کے پیٹ سے نہیں نکلی اور وہ پیدا ہو کے جوان نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی تجلی پڑتی ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدخ، اس پر اللہ کے نور کی تجلی پڑتی ہے اور اس میں سے مکمل کامل لڑکی لباس کے ساتھ باہر آ کے کھڑی ہو جاتی، اور اللہ اس کو ایسا حسن دیتا ہے کہ میرے رب کی عزت کی قسم، میرے نبی نے فرمایا وہ سورج کو صرف فنگر ٹپ دکھا دے، اتنا حصہ سورج کو دکھا دے، تو جیسے سورج کے سامنے تارے ڈوب جاتے ہیں ایسے ہی اس کی انگلی کے اتنے حصے کے سامنے سورج ڈوب جائے گا، نظر نہیں آئے گا۔ اور اس کے چہرے کا جو میک اپ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سرخی پاؤڈر سے نہیں کیا، بلکہ اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے اوپر نور ڈالا ہے، ان کو حسن ایسا ملا ہے کہ کروڑوں سال کے بعد بھی وہ بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا میں نے تمہارے لیے ایک بڑا عالی شان گھر بنایا، بڑا خوبصورت گھر بنایا ہے، وہاں تمہیں موت سے پاک کر دوں گا، بیماری سے پاک کر دوں گا، بڑھاپے سے پاک کر دوں گا، کمائی سے پاک کر دوں گا، پیشاب پخانے سے پاک کر دوں گا، تمہیں خوشیاں، ہر آنے والا لمحہ تمہارے لیے کروڑوں خوشیاں لائے گا، کروڑوں رحمتیں، راحتیں لائے گا، تم اللہ سے بات کرو گے، اللہ تم سے بات کرے گا۔ جنت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جنت سے بڑی نعمت نبیوں کا ساتھ ہے، اور نبیوں کے ساتھ سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا سے بڑھ کر نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ تھکے ہارے پہنچیں گے تو میرا رب نوکروں سے کہے گا جاؤ گارڈ آف آنر پیش کرو، تو چاروں طرف سے خادم اور نوکر آئیں گے، آقا سلام، لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما، آقا سلام، آقا سلام۔ سب سے گھٹیا جنتی کے 80,000 نوکر ہوں گے، سب سے گھٹیا جنت۔ آپ تو نوکر کی نعمت سے محروم ہیں، تو پانڈے بھی آپ ہی ماننے بم دیں، گڈی بھی آپ پہ دو ہوتے، پیٹرول بھی آپ پہ پاؤ، میٹرو سے آپ پہ صاف کرو۔ 7-8 سال پہلے ایک نوجوان نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا، کافی بڑی گاڑی تھی، مجھے نام تو نہیں آتا، تو کہنے لگا مولانا یہ 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی ہے، تیرا بھلا ہو جائے، پاکستان ہے تو 6-7 کروڑ دی ہوگی۔ میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا جی ڈرائیور تو اسی آپ پہ ہیں۔ میں کہا ساڑی سزوکی چنگی جیسے اسی 2 ڈرائیور رکھے ہو۔ تو آپ کو تو نوکر کی نعمت معلوم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے چھوٹے جنتی کے لیے 80,000 خدام ہیں، تو یہ سارے آ کر سلام پیش کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا جاؤ انہیں سلام کرو، تو والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے فرشتے آئیں گے، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم۔ وہ حیران ہو کر کہیں گے بھائی تم تو نورانی آسمانی مخلوق، ہمیں سلام کرنے کیسے آ گئے؟ وہ کہیں گے بما صبرتم، جو آپ نے کارڈف میں صبر کیا، لوگ بے لگام ہو کے دنیا میں بھاگے، آپ نے لگامیں کھینچ کے رکھی، لوگوں نے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، نہ جھوٹ دیکھا نہ سچ دیکھا، تم اپنی لگامیں کس کے چلے، پستے رہے، مٹتے رہے، یہ اس کے بدلے میں آج ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ تو ہوا میں اڑ جائیں گے جب فرشتے سلام کریں، ابھی ان کو پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے، وہ تو اسی میں بڑے آپس میں باہو جا ویکھو یار فرشتے سانو سلام کران گے، ابھی تو گالی بکری ہو گئی لے بھائی۔ ذوالفقار بھٹو مرحوم ہمارا ایک ذمہ دار ان سے ملنے گیا، تو مل کے واپس آیا تو لوگ بات کرے منہ نہیں کر لے، وکن چودھری جی کی ہویا ہے کہ اسے منہ نال بھٹو نال گلی کیوں تڑے نال میں نہ کرتا، وہ تو ہوا میں اڑ جائیں گے، یہ سانو تو فرشتے سلام کر گئے، اور اب ان کو پتہ نہیں آگے اگلے لمحے ہونے کیا والا ہے، تو بیٹھے ہیں مزے لے رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں، فرشتے آئے اور فرشتے آئے، سلام و سلام، ہائے 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 ہائے،
ایک دم نور ہی نور چھا جائے گا. ساری جنت پہلے ہی نورانی ہے پر ایک عجب نور چھائے گا اور ایک دم اللہ کے عرش کے پردے ہٹ جائیں گے اور اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سلاما قولا من رب الرحیم. اور میرے نبی نے فرمایا ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ. جتنے ایمان والے مرد عورت جنت میں ہوں گے اللہ ایک ایک کا نام لے کر اس کا حال پوچھے گا. نام لے کر حال پوچھے گا اور بات بھی کرے گا. محاضرہ صرف حال نہیں پوچھے گا بات بھی کرے گا. خوش ہو خیریت ہے کوئی ضرورت کوئی تکلیف تو نہیں. تو پھر اللہ کہے گا میرے بندو حل رضیتم خوش تو ہو نا راضی ہو نا کوئی تکلیف تو نہیں. کہیں گے یا اللہ ما لنا لا نرضى وقد آتیتنا ما لم تؤت احدا من خلقك. میرے رب تو نے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا ہم کیسے راضی نہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے افلا اعطیکم بافضل من ذلکم. اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں اس سے اعلیٰ چیز دے دوں. وہ ایک دم پریشان ہو جائیں گے یا اللہ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ. جنت سے اعلیٰ کیا چیز. زندگی ہمیشہ آدمی کتنی تمنا کرتا ہے کہ موت نہ آئے. بڑھاپے میں بھی زندگی کی دعائیں مانگتا ہے. بہت کم لوگوں سے سنا ہے کہ یہ دعا کرو اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے. نہیں تو 80 سال دا میں دعا کرو صحت دی بادشاہی لگے اور بس کر تباہ بیٹھے ہیں ساری. لیکن انسان کی تمنا کہتا میں مروں نہیں. مرنا ہے مر جانا ہے. تو پہلی خوشی تو اللہ یہ دے گا میرے بندو زندگی مبارک ہو موت کوئی. لمبی زندگی کا تصور بڑھاپے کو لاتا ہے کہ مرنا نہیں تو بڑھاپے تک ہی کریے. تو دوسرا اعلان ہوگا میرے بندو جوانی مبارک ہو بڑھاپا کوئی. لمبی زندگی میں کوئی بیماری آ جائے تو پھر زندگی اور عذاب ہے. تو اللہ تیسرا اعلان کرے گا میرے بندو صحت مبارک ہو اب کبھی بیماری نہیں نہ پیشاب نہ پخانہ نہ دکھ نہ غم. پھر صحت بھی زندگی بھی جوانی بھی. لیکن پلے کا کھانا ہوئے تو کی کرنا سکنے پاؤنا. تو اللہ تعالیٰ چوتھا اعلان کرے گا میرے بندو بادشاہی مبارک ہو. پیسہ نہیں بادشاہی مبارک. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ. کہ میرے بندہ تمہیں بادشاہی مبارک ہو. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. یہ میں بعد میں بتاتا ہوں. تو اب یہ بات ہو رہی ہے. کہیں گے یا اللہ اتنا کچھ مل گیا تیرا دیدار جنت نبیوں کا پڑوس آخری نبی کا پڑوس اور ہمیشہ کی زندگی بہتے ہوئے دودھ کی نہریں شراب کی نہریں شہد کی نہریں پانی کی نہریں ابلتے ہوئے چشمے بچھے ہوئے قالین بھری ہوئی سرہیاں رکھے ہوئے جام لگے ہوئے تکیے بہتا ہوا پانی اڑتے ہوئے پرندے پھیلے ہوئے سائے جھکے ہوئے خوشے پکے ہوئے پھل کھڑے ہوئے نوکر خادم آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے حسین و جمیل جنت کی لڑکیاں جن کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے اور جن پر پہلی نظر پڑے گی تو جو رب سن رہا ہے اس کی قسم 40 سال اپنی نظر کو اس کے چہرے سے ہٹا نہیں سکے. بس ایسے بیٹھ کے دیکھنے کی لذت لیتا رہے. قربان جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا اللہ اور کیا دینا چاہتا ہے ہر شاید اللہ کو کہیں ہوں اور کی دیونے. تو اللہ کہے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا. جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا اب میں کبھی ناراض نہ ہوں گا. یہ جنت کی سب سے اعلیٰ چیز. اب اگلی بات بڑی مزے کی ہونے والی.
وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، کارڈف میں زندگی گزر گئی پر پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت حسین. یا اللہ ہم تیری محنت کرتے ہیں، ہم نے جیسے دنیا میں تجھے سجدے کیے ہم تجھے دیکھتے نہیں تھے، آج ہمیں ایک سجدے کی اجازت دے تجھے دیکھ کے کریں. امیر خسرو نے فرمایا تھا از لذت دیدارش خسرو چے تواں گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یار. کہ اے میرے رب تجھے دیکھے بغیر لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے تیرے عشق میں، آروں سے کٹ گئے تیرے عشق میں، آگ میں جل گئے تیرے عشق میں، شیروں نے انہیں بھمبوڑ جھنجوڑ کے بوٹی بوٹی کر دیا تیرے عشق میں، پانیوں میں ڈوب کے بہہ گئے تیرے عشق میں، پتھروں میں دب دب کے لہو لوہان ہو کے سسک سسک کے مر گئے تیرے عشق میں. تجھے دیکھا نہیں تھا اور یہ کچھ کر گئے، جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا. ہائے ہائے ہائے، یوسف کا بنانے والا کیسا حسین ہوگا. بھائیو کبھی کبھی بڑا رونا آتا ہے کہ یا اللہ اگر یہی دل لے کے تیرے پاس پہنچے تو ہمارا بنے گا کیا. یہ دل آشنا ہی نہیں اس کی محبت سے، ان آنکھوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے عشق میں بھی رویا جاتا ہے. عبداللہ بن عباس کی آنکھیں خراب ہو گئیں تو حکیم نے کہا میں علاج کرتا ہوں، ایک شرط اب رونا چھوڑ دیں. کہا وہ آنکھیں کیا جو روئے نہیں، اندھے ہو گئے رونا نہیں بند کیا. کبھی کبھی اس پہ مجھے رونا آتا ہے کہ یا اللہ وہ کیا مٹھاس ہے تیرے محبت کی جس سے میں آج تک محروم ہوں. اور پوری امت نے وہ مٹھاس نہیں چکھی. کسی نے پاؤنڈ کو چکھا ہے، کسی نے ڈالر کو چکھا ہے، کسی نے سونے اور چاندی کو چکھا ہے، کسی نے گھر بار سیاست، کہاں کہاں نہیں اپنے دل کو پھینکا. نہیں دیا تو اللہ کو نہیں دیا. کہیں گے یا اللہ ایک سجدے کی اجازت تو دے دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آہا میرے بندو میرے بندو، میں دیکھتا تھا کارڈف میں تمہارے سجدے، تمہاری نمازیں، تمہارے صبر، حوصلے، حرام سے بچنا. ہر طرف لوگ حرام کر رہے ہیں، تم حلال پہ کھڑے ہو. تم وقت کے جنید بغدادی، شیخ عبد القادر جیلانی ہو. لگام کو اس وقت روکنا جب سب بے لگام ہو چکے ہوں، بند اس وقت باندھنا جب ہر بند سیلاب بہا کے لے جا چکا ہو، اور پیسے کی دوڑ نے جھوٹ سچ کی، حلال حرام کی ہر تمیز مٹا دی ہو، شراب اور دودھ برابر کر دیا ہو. میں دیکھتا تھا، میں نے تمہارے سجدے دیکھے ہیں. دنیا میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا آقا تھا، تو وہاں تمہارے ذمہ سجدے تھے. اب یہاں آنے کے بعد حیثیت بدل گئی ہے. اب تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. یہ میزبان کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ روٹی اپنے گھروں کھا کے آ. یہ تو ایک بخیل آدمی بھی نہیں کرتا. تو میں تو شاہ ہوں. وہ نمازیں وہ تو ڈیوٹی، اب ڈیوٹی تو ہے نہیں، اب تو تم مہمان ہو، جاؤ موج کرو، مزے کرو، کھاؤ پیو. پھر جنت میں 3 پینے پلانے کی محفلیں قرآن نے بیان کی ہیں. ایک محفل ہے کہ ایک ہاتھ میں جام ہوگا، ایک ہاتھ میں سراہی ہوگی، ڈالیں گے اور پیئیں گے. اس کو قرآن بیان کرتا ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. یہ لو لیول جنتی ہیں، نیچے کے جنتی ہیں. پلانے والے ان کو بھی نوکر ہوں گے، خادمات ہوں گی، خادم ہوں گے. صرف تعبیر کا فرق کیا ہے درجوں کی تقسیم بتانے کے لیے. تو اس میں کہا ہے کہ خود پی رہے ہوں گے. اس سے اوپر مڈل کلاس جنتی ہیں، ان کو ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، کہ انہیں غلام، نوکر، بیویاں، جنت کی لڑکیاں خود ہاتھ میں ڈال کے پیش کریں گے. یہاں میرے نبی نے وہ حدیث بیان فرمائی جو میں نے پہلے بیان کروائی کہ تمہیں خبر ہے کن ہاتھوں سے جام آگے بڑھے گا.
وہ میں نے پوری حدیث نہیں سنائی، وہ صرف ایک اس کا آخری کنارہ. اب نہ تو ہمیں خبر ہے کہ وہ کیسے ہاتھ ہوں گے جو تمہاری طرف بڑھیں گے پیالہ پیش کرنے کے لیے، کہ ان ہاتھوں میں سے انگلی کا ایک پورا بھی سورج کو دکھاؤ تو سورج نظر نہیں آئے گا. تو اس پر ابن عباس نے حاشیہ چڑھایا کہ اگر فنگر ٹپ کا یہ حال ہے تو چہرے کا کیا حال ہوگا. وہ تو میں نے بتا دیا، 40 سال دیکھنے کے مزے ہی لوٹتا رہے، دیکھنے کی. اور پھر وہ کہے گی میرے دوست آپ نہیں اللہ کے ولی آپ میرے پاس نہیں آئیں گے. پھر اس کو ہوش آئے گا، کہے گا کون ہو تم؟ وہ کہے گی تمہاری بیگم ہوں، تمہارے نکاح میں ہوں. اچھا. پھر آگے بڑھ کر اس کو گلے لگائے گا، اور یہ موانقہ 70 سال کا ہوگا. 70 برس صرف موانقے کی لذت لیتا رہے گا. ہے تو میں بڑی جی گل، لیکن ہے واقعی میرے ساتھ بیتی، اصلی بتاتا ہوں، لطیفہ بھی ہے. میں منڈی باؤدین میں یہ بیان کر رہا تھا، تو حدیث اتنی جتنی میں نے بتا دی کہ وہ معانقہ کرے گا. آگے اللہ نے جب یہاں زنا روکا ہے تو وہاں اس نعمت کی اعلیٰ درجے کی تکمیل رکھی. تو ایک ذمہ دار بیٹھا تھا، چنگا تکڑا بڈھا ہو گیا تھا. وہ کہنے لگا مولوی جی صرف اتھائی ران آئی ہے، کوئی اگلا کام ہی ہوگا. تو پیش کرنے والی جنت کی لڑکی ہوگی کہ میرے آقا نوش فرمائے. یہ ہے مڈل کلاس. اور جنت کی اپر کلاس، وی 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 آئی پی کلاس، وی 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 آئی پی کلاس. وہاں کیا ہوگا؟ وہاں کا میں تشبیہ، اللہ تشبیہ سے پاک ہے، اللہ تشبیہ سے پاک ہے. میں خود پیئیں گے میں نے تشبیہ دی ہے، عورتیں پیش کریں گی میں نے تشبیہ دی ہے، اللہ پاک تشبیہ سے پاک ہے. تیسری جو محفل ہے اس میں ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وہاں اللہ خود اپنے ہاتھوں سے پیش کرے. میرے بندو آؤ، میرے بندیو آؤ، آج تمہارا رب تمہیں پیش کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت 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 انوکھی چیز ہوگی. تو اس پر یہ سوال اٹھے گا یا اللہ اتنی عزت ہمیں کیوں دی ہے؟ تو اس کا جواب ہے إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، تمہاری محنت کا صلہ ہے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہیں تڑپتا دیکھ کر میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ تم نے مجھ سے عہد نے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. بھائیو یہ اللہ کا مہمان خانہ ہے، اس کی چابی ڈھونڈو، کہیں سے مل گئی تو انشاءاللہ کارڈف میں رہو یا مدینہ میں رہو مزے ہوگی. چابی گم ہو گئی تو مدینے کی موت بھی نجات نہیں دے سکتی. عبداللہ بن ابی مدینے میں مرا، ابو جہل مکے میں رہنے والا تھا، ابو لہب مکے میں مرا. چابی ہے کلمے کا اگلا حصہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ جنت کی چابی ہے. یہ کلمہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، سارے خزانوں کی چابیاں ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دو جز ہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ نے کوئی حرف ایسا استعمال نہیں کیا جس میں نقطہ آتا ہو، بغیر نقطے کے حرف لگائے. محمد الرسول اللہ، کوئی حرف ایسا نہیں جس میں نقطہ آتا ہو. نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے. با تا ثا جیم خا زال زا شین ضاد زو، یہ سب کمزور حرف ہیں. الف ہا دال را سین صاد تو لام میم، یہ طاقتور حرف ہیں. جب کلمہ بنایا تو ان حرفوں سے جس میں نقطہ نہیں آتا. جب اپنا نام چنا تو اللہ، کوئی نقطے والا حرف نہیں. جب اپنے حبیب کے نام چنے تو محمد و احمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں ہے. جب اپنا نام بنایا تو 4 حرف استعمال کیے اپنے نام میں، الف لام لام ہا، 4 حرف استعمال کیے نام بنایا اللہ. جب اپنے حبیب کا نام بنائے تو 4 حرف استعمال کیے، میم ہا میم دال. اور جب دوسرا نام رکھا تو اس میں بھی 4 حرف استعمال کیے، الف ہا میم دال. احمد 4 حرف، محمد 4 حرف، اللہ 4 حرف، لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد الرسول اللہ 12 حرف. ایسے تول کے تمہیں کلمہ دیا ہے، کہا کہ یہ سارے خزانوں کی چابی ہے. محمدی بن کے آؤ،
توحید کو دل میں سجاؤ، محمدیت کو جسم پہ سجاؤ، دکان میں سجاؤ. تمہاری دکان بتائے کہ یہ محمدی کی دکان ہے، تمہاری شاپ بتائے یہ محمدی کی دکان ہے. لا الہ الا اللہ دیکھا نہیں جا سکتا، محمد رسول اللہ چھپایا نہیں جا سکتا. لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ ہم دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ ہم چھپا نہیں سکتے. صرف یہ روپ نہیں، میرا کاروبار بتائے گا یہ محمدی ہے، میری تجارت بتائے گی یہ محمدی ہے، میرا لین دین بتائے گا یہ محمدی ہے، میری ڈیلنگ بتائے گی یہ محمدی ہے. میرا گھر، میرا سلوک، میرا بول، میری زندگی کی ہر ادا میں محمدیت چھلکے گی اور جھلکے گی کہ چھپایا نہیں جا سکتا. لا الہ الا اللہ بیج کی طرح ہے، محمد رسول اللہ درخت کی طرح ہے. لا الہ الا اللہ سیڈ ہے، محمد رسول اللہ پورا پلانٹ ہے جس میں پھول بھی ہیں، پھل بھی ہیں، پتیاں بھی ہیں، سایہ بھی ہے، خوشبو بھی ہے، مہک بھی ہے. لا الہ الا اللہ تمہیں دلیلوں سے ثابت کرنا پڑے گا، اور محمد رسول اللہ چھپانا بھی چاہو تو چھپا نہ سکو گے. یہ جنت کی چابی ہے اور اللہ کے خزانوں تک پہنچنے کا راستہ اور وسیلہ اور ذریعہ ہے. میرے نبی نے فرمایا آج نہیں قیامت کے دن میری شان دیکھنا. انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جس دن قبریں پھٹیں گی سب سے پہلے تمہارا نبی نکلے گا. انا قائدهم اذا وفدوا، آدم کی ساری نسل، کھرب کا لفظ بھی تھوڑا ہے، چیونٹیوں کی طرح پھیلے ہوئے انسان مرد عورت چل رہے ہوں گے اور نبی چل رہے ہوں گے. دیکھنا تمہارا نبی سب سے آگے ہوگا. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، دیکھنا اس دن اللہ کا جھنڈا تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا. کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، میرے جھنڈے کے سائے میں آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی اور ساری انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی. اور جب اللہ تعالیٰ سب کو کھڑا کر دے گا اور سب مایوس ہو جائیں گے تو انا مبشرہم اذا ایسوا، وہ مایوس ہوں گے میں خوشخبریاں دینے والا ہوں گا. انا شافعہم اذا حبسوا، وہ باندھ دیے جائیں گے میں شفاعت کرنے والا ہوں گا. وہ خاموش ہوں گے میں بولنے والا ہوں گا. مقام محمود میرے انتظار میں ہوگا، اونچی مقام پر مجھے کھڑا کیا جائے گا اور میرے گرد 1000 جنت کے غلام اتار دیے جائیں گے جو میرے چاروں طرف کھڑے ہو کر میری شان کو بڑھائیں گے. اور ممبر میرے لیے بچھایا جائے گا مقام محمود پر. میرا اللہ کہے گا میرے حبیب تشریف رکھیں، تو میں بیٹھنے کی بجائے ہاتھ رکھ دوں گا، بیٹھوں گا نہیں اور نافرمانی بھی نہیں کروں گا، ہاتھ رکھوں گا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، میں ہی ہوں. میں کیوں نہیں بیٹھوں گا کہ کہیں یہ ممبر مجھے اڑا کے جنت میں نہ لے جائے اور میری امت میرے بغیر تنہا نہ رہ جائے، اس لیے میں بیٹھوں گا نہیں. میں نیچے کھڑا ہوں گا، ممبر پہ ہاتھ رکھوں گا. اور جب پل پہ میری امت آئے گی تو میں پل کے گیٹ پر کھڑا ہو کر کہوں گا رب سلم سلم، رب سلم سلم، یا اللہ پار لگا دے، یا اللہ پار لگا دے، یا اللہ پار لگا دے. کہ پل صراط پہ وہی پار ہوگا جس کو آپ کی شفاعت ملے گی. ایک واقعہ یاد آ گیا اس پر. علامہ عتبی فرماتے ہیں کہ میں قبر مبارک پر بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا. اس وقت یہ پہلے یعنی شروع زمانے کی بات ہے، پہلی صدی کی بات ہے. تو ایک بدو آیا باہر، اس نے اونٹنی کو بٹھایا اور اندر آیا اور کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام پیش کی. پھر کہنے لگا آپ کے رب کا فرمان ہے لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. کہ یا رسول اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا. بادشاہوں کو سلام پیش کیا جاتا، وہ خوش ہو جاتے. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جانا، کہ دنیا میں جہاں کوئی میرے اوپر سلام بھیجتا ہے مجھے پہنچایا جاتا ہے، اور جب میرے سامنے میرے قبر پر کوئی آتا ہے تو میں خود اس کا جواب دیتا ہوں، میں خود اس کا جواب دیتا ہوں. تو ہمارے ہاں ہماری
ذمہ داروں کے مراثی ہوتے ہیں، ان کو ان کے باپ دادے پردادے کے نام یاد ہوتے ہیں، تو وہ ڈیروں میں آ کر نا دور سے ہی ایک سٹائل بناتا ہے، یہ ان کا سٹائل ہوتا ہے، سرداریاں قائم، اور پھر باپ دادے پردادے کے نام لے کر ان کی جھوٹی تعریف کر کے تو اپنے پیسے کھڑے کر کے جاتے ہیں۔ آج تک میں نے اس ثقافت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اکثر زمین دار موو ہو گئے گاؤں سے شہروں کی طرف، تو وہ جو گاؤں کی ثقافت تھی وہ کافی زیادہ وہ بھلا دی گئی ہے، ماند پڑ گئی ہے، لیکن میں نے گاؤں سے بھی پورا اپنا نظام رکھا ہوا ہے، شہر میں بھی رکھا ہوا ہے، کہ وہ ایک تصور میرے ذہن میں آیا جس سے میں نے اس کو بھرپور انداز میں ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو مجھے خیال آیا کہ ہم بھی جھوٹے، ہمارے پیو دادے جھوٹے، ہم نہ اتنے بڑے سردار، نہ ہمارے پیو دادے اتنے بڑے سردار، لیکن ہمارے میراثی آ کر ہمیں یوں سردار بناتے ہیں جیسے اور دنیا میں کوئی سردار آیا ہی کوئی نہیں، صرف اسی ہیں۔ اور تھوڑی دیر کے لیے آدمی سمجھتا بھی ہے واقعی اسی ہیں اور کوئی ہے ہی کوئی نہیں، اسے وہ جیب ڈھیلی ہو جاتی ہے، پیسے لیتے ہیں، موجیں کرتے ہیں، نہ کوئی کام آتا ہے، نہ نوکری آتی ہے، وہ صرف تعریف کر کے پیسے کھڑے کر لیتے۔ ایک دفعہ میں ڈیرے میں بیٹھا تھا، میرا ایک میراثی آیا کہ میاں صاحب میرے پوتر نو نوکری لوا دے۔ میں کہا میراسیاں کدی نوکری کی تھی؟ کہ جی بھوک مر گئے ہیں، کوئی نوکری لا۔ ہوں ذمہ داراں دیونا چھڑ دیتا، ذمہ دار آپ بھوکے ہو کے۔ تو میں نے اپنے دوست کو فون کیا، تو وہ جی ایم تھا شوگر مل، انہوں نے کہا بھیج دیں، میں اس کو لیبر میں رکھ لوں گا۔ جیسے اس نے کہا ویسے میں نے اس کو کہہ دی، میں کہا چاچا انہوں گل دے کوٹ ادو، انہوں لیبر اچ رکھ لے سنا جی، سرداریاں قائم، سر بخت دی خیر۔ ہفتے بعد دونوں پھر حاضر، میں کہا تانوں کی بنی، واپس کیوں آ گئے؟ کہ صاحب میں سمجھا لیبر کوئی افسر ہو سے، میرا پتر افسر لگن جاندہ ہے، کہ بوریاں چاہ چاہ دی کانٹ ٹوٹ گئی۔ بولے کہتے میرا سے نہیں بوریاں چاہیاں، میں کہتا میں تینوں پہلے کیا کہ میرا سے نہیں کدی نوکریاں کی تھی، تو اسی کی وہ کام کرو، سر باقی خیر، سرداریاں قائم، جتنا اللہ بجھے شکر کرو۔ مجھے خیال آیا کہ سب سے بڑی سرداری تو اللہ کے بعد میرے نبی کی ہے، میں کیوں نہ ان کے پیو دادے کی تعریف کر کے ان کے ڈیرے پہ جا کر انہیں سلام پیش کروں، جیسے ہمارے مراثی ہمارے ڈیرے پہ آ کر ہمیں سلام کرتے ہیں، ہم سے کچھ نہ کچھ ضرورت کا وقت کا لے کے جاتے ہیں، اب بھی لے کر جاتے ہیں، اللہ کا فضل۔ تو اس پر پھر میں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اب میں جب پیش ہوتا ہوں، میں سلام پیش کرتا ہوں، آپ کی پوری پیڑھی پڑھتا ہوں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن قناد بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ سرداریاں قائم، یہ میں ایسے ہی سلام پیش کرتا ہوں، وہ سپاہی نہ کھلوتے ہیں تو میں پورا ایکشن کراں پر وہ کھلوتے ہوں، لہذا میں اپنے تصور میں وہ ایکشن بناتا ہوں کہ توڑا میرا سی آ گیا، توڑے پیو دادے پردادے دا میرا سی آ گیا۔ تو بندوں نے یہی کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے در پہ آپ کو سلام کہنے آیا ہوں اور یہ ایک بات کرنے آیا ہوں کہ آپ کے رب کا فرمان ہے کہ اگر یہ کر لیں اپنی جانوں پہ ظلم، نافرمانی، نافرمان ہونا کوئی بڑی بات نہیں، نافرمان ہونا انسانی سرشت ہے، ہاں دلیر ہونا یہ خطرے کی ہو گیا، سارے شراب بیچ رہے ہیں میں بیچی تو کی ہو گیا، یہ خوفناک بات۔
گناہ کس سے نہیں ہوتا؟ وہ انسان ہی نہیں جس سے گناہ نہ ہو، توبہ کرنے والا اصل انسان ہے، توبہ کرنے والا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کر لیں منہ کالے اور آ جائیں آپ کے پاس اور پھر معافی مانگیں اور آپ بھی سفارش کریں تو میں معاف کر دوں۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں جیتو کا مستغفرا للذنوب، میں آپ اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو مانتا ہوں، مستشفعا بک الی ربی، میں آپ کو وسیلہ بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور پھر وہ رویا اور اس نے 4 شعر کہے۔ وہ شعر آج بھی روضہ مبارک پر لکھے ہوئے ہیں، 2 لکھے ہوئے ہیں، 2 نہیں لکھے ہوئے، 2 آج بھی لکھے۔ میں جب وہ شعر دیکھتا ہوں مجھے بدو یاد آ جاتا ہے، نام اس کا کوئی نہیں لکھا ہوا کتابوں میں۔ یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، اے وہ ذات جس کے زمین کے اندر جانے سے زمین کے نیچے بھی خوشبوئیں پھیل گئیں اور اوپر بھی خوشبو، پہاڑ بھی خوشبودار ہو گئے، وادیاں بھی اور دامن بھی، کوثار بھی خوشبو ہو گئے۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میں اس قبر پہ ہزاروں جانیں قربان کروں جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، آپ نے تو خالی پردہ ہی فرمایا ہے، آپ کی تو ہر چیز زندہ سلامت ہے، آپ کی سخاوت بھی موجود ہے، آپ کی کرم نوازی بھی موجود ہے، آپ کا درگزر کرنا بھی موجود ہے، آپ کی مہربانی بھی موجود ہے، عنایت بھی موجود ہے۔ انت الشفیع الذی ترجى شفاعته علی الصراط اذا ما زلت القدم۔ یہاں سے مجھے یہ سارا واقعہ یاد ہے، میں پل صراط کی بات کر رہا تھا کہ پل صراط پہ آپ کی شفاعت ہوگی تو پار ہوں گے، تو یہ شعر میرے ذہن میں آیا تو واقعہ بڑا حسین تھا، میں نے کہا میں آپ کو سنا دوں۔ آپ ہی تو وہ ہیں جن کی طفیل ہم پل پار کریں گے، ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے جس کے آسرے پر ہم پل پار کر سکیں۔ یا رسول اللہ میرے پاس تو آپ کی شفاعت ہے، اگر وہ نہ ہوئی تو مجھے جہنم میں گرنے سے کوئی چیز نہیں بچا سکتا، اگر مجھے آپ کی شفاعت مل گئی تو میں منہ کالے ہونے کے باوجود بھی پار گزر جاؤں گا، اور اگر آپ کی شفاعت نہ ملے تو میرے پاس کچھ نہیں جو مجھے اس دن وہاں سے پار گزارے۔ وَصَاحِبَاكَ لَا أَنْسَاهُمَا أَبَدًا، اور میں آپ کے 2 ساتھیوں کو بھی نہیں بھول سکتا، ابو بکر اور عمر، جو آپ کے پہلو میں آپ کے ساتھ ہی آرام کر رہے ہیں۔ مِنِّ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ مَا جَرَى الْقَلَمُ، میرا آپ پر، ابو بکر پر، عمر پر سلام ہو، اور میرا سلام ہمیشہ پہنچتا رہے، جب تک قلم چلتے رہیں میرا سلام پہنچتا رہے۔ کیا سلام پیش کر گیا ہے کہ قیامت تک آپ کو اس کا سلام پہنچتا رہے گا، نہ قلم رکے گا نہ اس بدو کا سلام رکے گا۔ واہ واہ کیا مانے، دھن جنا جو ایسا بول بول گیا، ایسا بول بول گیا۔ کبھی کبھی جب میں قلم اٹھاتا ہوں تو مجھے بدو یاد آ جاتے، اوف ما جر القلم، جب تک قلم چلتے رہیں، لیفٹ سے رائٹ چلیں، رائٹ سے لیفٹ چلیں، اوپر سے نیچے چلیں۔ پوری دنیا کی زبانیں 2 طرح لکھی جاتی ہیں، رائٹ سے لیفٹ، لیفٹ سے رائٹ، اوپر سے نیچے۔ جیسے چائنیز اوپر سے نیچے لکھی جاتی ہے، تو اے میرے نبی میرا سلام بھی آپ کو پہنچتا رہے۔ یہ کہ اگر اس نے ایسے آنسو پوچھے، چل پڑا۔ عتبی رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے علماء میں وہاں بیٹھے تھے، پڑھ رہے تھے، ان کو ایک دم نیند آ گئی، پڑھتے پڑھتے بدو نکل چکا، اب ایک دم نیند کا جھونک آیا۔ اللہ کے حبیب خواب میں آ گئے، کہا تھا بھی اٹھو اس بدو کو خوشخبری سنا دو کہ تیری فریادوں نے تیرا کام کر دیا ہے، اور تیرے اللہ نے تجھے معاف کر دیا، کر دیا۔ جنت کی چابی محمد الرسول اللہ، آپ کی شفاعت ہوگی تو پل پار ہوگا۔ پھر عجب سنو، آپ کی شفاعت ہوگی تو جنت کا در کھلے گا ورنہ بند رہے گا۔ سارے جہنمی جب جہنم کی طرف دھکا دیا جائے گا
تو دروازے ایک دم آٹومیٹک، جیسے آٹومیٹک دروازے نہیں کھلتے، آپ قریب ایسے دوزخ کے دروازے کھلیں گے اور سارے اس میں گرتے جائیں گے، گرتے جائیں گے، گرتے جائیں گے۔ لیکن جنت والے مرد عورت جب جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے، دروازے بند ہوں گے، بند ہوں گے، دو چشمے ہوں گے ایسے ابلتے ہوئے، ساری دنیا کے جنتی وہاں سے پانی پئیں گے۔ اس کی خاصیت کیا ہوگی کہ سینے کا غصہ، حسد، بغض ختم، پیٹ میں پیشاب پخانہ ختم، اب کبھی بھی انہیں پیشاب نہیں آئے گا، پخانہ نہیں، اتنی زندگی رہنے کے باوجود لڑائی، رنج، غم نہیں، پاک۔ دوسرے سے وضو کریں گے، وضو کریں گے تو چہرے پر اللہ تعالیٰ ایسا نور ڈال دے گا، پھر کبھی چہرے پہ بڑھاپا نظر نہیں آئے گا۔ اب یہ سارے آپس میں، بھائی جنت میں کیسے جائیں، دروازے بند ہیں، بھائی جنت میں کیسے جائیں، دروازے بند ہیں، تو کہیں گے اللہ اپنے نبی کی شان دکھانا چاہتے ہیں، تو پہلے ہی خیال آ جاتا کہ چلو بھائی آخری نبی کے پاس چلیں، تو آپ کی شان پوری طرح ظاہر نہ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ادھر خیال ہی نہیں بھیجے گا، چلو یار چلیے ابے نال گل کریے آدم علیہ السلام، تو سارا مجمع یا ابانا، اے ہمارے باپ، اے نبیوں کے باپ، استفتح لنا الباب، دروازہ تو کھلوائیں، بند ہے۔ وہ کہیں گے پترو میں تو تنوں کٹایا ہے، اے میرا کم نہیں، وَلَأَخْرَجَكُمْ إِلَّا خَطِيَّةُ أَبِيكُمْ، میں تو تمہیں نکالنے والا تھا، ڈالنے والا میں نہیں ہوں، بھائی کہیں اور کھل جاؤ۔ اچھا بھائی چلو بھائی کدھے چلیے، چلو بھائی نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، نا بابا میرے بس کا نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام، بابا میرے بس کا نہیں ہے۔ اب ایسے ایک ایک نبی کے پاس آ رہے ہیں اور ہر نبی کہہ رہا ہے میرے بس کا نہیں، میرے بس کا نہیں، ان کو خیال ہی نہیں آ رہا کہ سیدھے چلیں سب سے بڑے نبی کے پاس۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تک جا کے پہنچ کے تھک چکے ہیں، وہ کہیں گے بابا میرے بس کا نہیں ہے، لیکن البتہ اب عیسیٰ بولیں گے، اور کوئی نہیں بولا پہلے، البتہ مجھے یہ پتہ ہے کہ آج کون کھلوا سکتا ہے، یہ مجھے پتہ ہے۔ کہا تو کہیں گے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، ہمیں بتائیں وہ کون ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ آج آخری نبی کھلوا سکتا اور کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ آپ نے کہا تھا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، واہ، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ کبھی نہیں بھولے اللہ کی قسم اپنی امت کو۔ دنیا سے جاتے ہوئے آدمی کہتا ہے میرے پوتر، میرے بچے، میری بچی، میرے باپ فوت ہو رہے تھے، اچانک چونکہ ہارٹ اٹیک ہوا تو بہنیں گھر پر تھی نہیں، ایک لاہور تھی ایک فیصل آباد، تو میرا باپ ہر تھوڑی دیر او میری دھیاں تو مینوں ملاؤ، او میری دھیاں تو مینوں ملاؤ، اور یہ حسرت لے گئی، مر گئے۔ میرے نبی کو جبریل نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر ہے، 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری، پیر کی صبح کے 11 بجے کا ٹائم۔ تو آپ نے فرمایا آ جائے، تو ملک الموت اندر آ کر کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر کہنے لگا میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں میں سلام کر رہا۔ پھر کہنے لگا میں نے آج تک کبھی کسی سے نہیں پوچھا، آپ کے رب کا فرمان تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا، جہاں موت بھی پوچھ کے اندر آئے۔ پھر آپ کے رب کا فرمان تھا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جانا۔ اور طارق جمیل کو پوچھے گا تو کل کیا پوچھا ہے، آپ نے کہا اچھا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ کہا جی آپ کے بھی نکالوں گا، میں تو غلام ہوں، امر تو اللہ کا ہے۔ تو اس موقع پر آپ کہتے بتاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد حسن حسین کے ساتھ کیا ہوگا، فاطمہ کے ساتھ، علی کے ساتھ کیا ہوگا، میری بیویاں ہیں ان کا مجھے بتاؤ کیا ہوگا۔ آپ نے جبریل کے آنے سے پہلے اپنی ساری بیویوں کو بلا کر ملاقات کر کے رخصت فرما لی، پھر بیٹی فاطمہ کو بلا کے بتا دیا بیٹی میں جا رہا ہوں، رخصت کر دیا۔
خاموشی متانت کے ساتھ. پھر علی کو بلایا, گود میں لٹایا, کمر پہ ہاتھ پھیرے, دعا دی, رخصت کر دیا. سب سے آخر میں حسنین کو بلایا, چھوٹے بچے. تو اب حسن کو ہمیشہ رائٹ سائڈ سے لیتے تھے, حسین کو لیفٹ سائڈ سے لیتے تھے. دونوں کو جو ایسے لیا اور ان کے سر چومے تو ساتھ ہی آنسو شروع ہو. نہ بیویوں پہ روئے, نہ بچی پہ روئے, نہ داماد پہ روئے, بچوں پہ آ کے رو پڑے کہ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا, ایک کا کٹا ہوا سر نیزے پہ چڑھا دیکھا. تو آنسو تھم نہ سکے, نہ خود ہاتھ اٹھائے, نہ آنے والے جبریل سے کہا پہلے میرے پتروں کا مسئلہ حل کر. اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا. یا رسول اللہ آپ کہیں گے تو میں لے جاؤں گا, ورنہ نہیں لے جاؤں گا. تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا, کیا کہتے ہو, جاؤں یا رہ جاؤں؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے, اب آپ کا فیصلہ ہے. تو میرے نبی نے کہا جبریل واپس جاؤ, اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کر. میرے رب کی قسم, اگر میرا نبی یہ سوال نہ اٹھاتا, آج میں اور آپ بندر اور خنزیر ہوتے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مچھلی کا شکار, حلال دریا دی, تالاب دی نہیں بھی کسی دی مل کے تو انہیں جگہ ڈاکہ مارے ہے, دریا. بس ایک شب, ہاں بھائی ہفتے کو نہیں کھانی, کھاؤ اتوار پیر منگل بدھ جمعہ جمعہ. اور 6 دن اللہ مچھلی غائب کر دیتا, ہفتے کو دریا بھر جاتا. انہوں نے اللہ سے چکر بازی کی, ہفتے کو پکڑتے اتوار کو کھاتے. تو اللہ نے سب کو بندر بنا دی, سب کو. آج کون سا گناہ ہے جو یہ امت نہیں کر رہی؟ کون سا حرام ہے جس کا ٹھیکہ اس امت نے نہیں لیا ہوا؟ زنا کے اڈے کون چلا رہا ہے؟ شراب کے اڈے کون چلا رہا ہے؟ ظلم و ستم کے اڈے کون چلا رہا ہے؟ سود کے اڈے کون چلا رہا ہے؟ اے جبریل پوچھ کے آؤ میرے بعد اللہ میری امت کے ساتھ کیا کرے. تو ملک الموت کھڑا رہا, جبریل واپس جواب لائے, یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد اکیلا نہیں چھوڑیں گے. الآن قرۃ عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی, اللہ اب مجھے بلا لے اپنے پاس. بچے یاد نہیں کیے, گھر یاد نہیں کیا, نہ موت پہ بھولے, نہ حشر کی سختی میں بھولے کہ جب جہنم آ کے چیخ مارے گی. اور میرے نبی نے کہا بڑے بڑے رسول فرشتے زمین پر گر جائیں گے, بڑے بڑے ولی ابدال زمین پر گر جائیں گے, کہیں گے یا رب نفسی نفسی, یا رب نفسی نفسی. آدم سے نفسی نفسی شروع ہوگا اور عیسیٰ تک نفسی نفسی, حتیٰ کہ میرے نبی نے کہا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں نہیں کسی کا سوال کرتا, میری جان بچا لے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, میری جان بچا لے. یعقوب اور یوسف, اسحاق اور ابراہیم, یہ 4 سلسلہ نبی, یوسف نبی, یعقوب نبی, اسحاق نبی, ابراہیم نبی, چاروں میں سے کوئی ایک دوسرے کو یاد نہیں کر یا اللہ میری جان. اسماعیل یا اللہ میری جان. یحییٰ زکریا باپ بیٹا دونوں یا اللہ میری جان. داؤد اور سلیمان باپ بیٹا کہیں گے یا اللہ میری جان. ہارون اور موسیٰ بھائی آپس میں سگے کہ یا اللہ میری جان میری جان میری جان. اور سب کی پکار ہوگی نفسی 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 نفسی. ایک آواز آئے گی یا رب امتی امتی, یا رب امتی امتی. لوگ کان لگائیں گے یہ کیسی آواز ہے, یہ تو اور آواز ہے, اس میں اس کا درد بھی انوکھا ہوگا. واہ یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں اور ہم نے کیا کیا. ایک آواز آئے گی امتی امتی, میری امت میری امت میری امت. لوگ دیکھیں گے یہ کون ہے, کیا دیکھیں گے؟ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ بھی اٹھے ہوئے, جھولی بھی پھیلی ہوئی, میری امت میری امت. کون سی امت جنہوں نے ہر لمحے خنجر اپنے نبی کے سینے میں اتارے, انہوں نے اللہ کا قرآن کو اٹھا کے
بھلا کے رکھ دیا، نبی کے فرمانوں کو پاؤں تلے رون دیا، اللہ کے حرام کو حلال کر دیا، حلال کو حرام کر دیا، شریعت سے ٹکرائے، نبی کی سنتوں سے ٹکرائے، ان کو کہہ رہے ہیں میری امت میری امت میری امت، اور روئے جا رہے ہیں میری امت میری امت میری امت۔ تو سارا مجمع یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ، یہ جنت کا دروازہ تو کھلوائیں۔ آپ کہیں گے انا لہو، آج میں ہی کھلواؤں گا۔ پھر آپ سجدہ کریں اور اللہ کی تعریف کریں، پھر اللہ فرمائیں گے یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب آپ سر اٹھائیں، سوال کریں پورا ہوگا، آپ شفاعت کریں قبول ہوگی۔ آپ کہیں یا اللہ جنت کا دروازہ کھول، کہیں گے آپ چلیں، وہ نہیں ہوتا پھیتا کٹو، آپ چلیں، آپ بسم اللہ کریں، آپ کے بغیر نہیں کھل سکتا۔ تو جنت سے ایک سواری آئے گی، وہ آ کر لینڈ کرے گی آپ کے سامنے ہیلی کاپٹر کی طرح، اس کی رسی جس سے اس کو ڈرائیو کیا جانا ہے ویسے نیچے گر جائے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو کوئی پکڑ کے چلنے والا ہے، خود میرے نبی ڈرائیو نہیں کرنی، اس کے نیچے جانے کا یہی مطلب ہو۔ لہذا ہر گردن ہر نظر اوپر اٹھے گی، وہ رسی ہٹا گئی، وہ کون ہی لے کے چل رہا ہے بھائی، ایک سسپینس پیدا ہو جائے گا پورے معاشرے، پورے اس میں جنت کے دروازے پر یہ کوئی بڑے پروٹوکول والا ہی ہوگا جس کو یہ رسی پکڑائی جائے گی۔ تو ادھر ابو بکر کھڑے ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، عبد الرحمن ہیں، ابو عبیدہ ہیں، یہ سارے بڑے بڑے سرداران اہل البیت آل رسول ہیں۔ آج یہ کون رسی پکڑے گا؟ تو میرے اللہ کا اعلان ہوگا بلال حبشی کو بلاؤ۔ بلال قریشی سید سب پیچھے رہ گئے۔ ہاں سب سے زیادہ دکھ مکے میں بلال نے جھیلا، آج اس کی اللہ قدر دانی کر کے دکھا رہا ہے، یہ لے تو نے چند کوڑے کھائے تھے، آج یہ میرے نبی کا ڈرائیور بن، اور بلال میرے آگے ہوگا، میری سواری کو لے کے چلے گا، میں اوپر ہوں گا، دروازے پر نوک ہوگی، اور یہ اتنا میوزک بن کے نوک ہوگی، یہ جو ایسے نوک کریں گے نا، اتنا میوزک چلے گا کہ پوری جنت میں وہ میوزک پھیل جائے گا، اور جنت کی ساری حوروں کو، لڑکیوں کو پتہ چل جائے گا کہ جنتی آ گئے۔ تو جیسے کوئی اچانک مہمان آ جائے تو ہمیں وہ افراتفری پڑ جاتی، چیزیں ٹھیک کرو، گدے ٹھیک کرو، صوفے ٹھیک کرو، سرانے ٹھیک کرو، تو ساری جنت میں حوروں کو افراتفری پہ جائے گی، ہمارے گھر والے آ گئے، گھر والے آ گئے، گھروں والے آ گئے، جنت میں افراتفری مچ جائے گی۔ اور اندر سے وہ جو جی ایم جنت رضوان کہے گا کون؟ اسے پتہ ہے کون ہے، کوئی اسے دستک دے نہیں سکتا میرے نبی کے سوا۔ تو آپ کہیں گے میں ہوں محمد الرسول اللہ، تو وہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے رب کا فرمان تھا جب تک میرے حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا، اور آپ کے رب کا فرمان تھا کہ رضوان تو نے خود اٹھ کے جانا ہے، میں آج تک کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، نہ آئندہ اب کبھی اٹھوں گا تو دروازہ کھولے گا۔ آپ نے فرمایا میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ پھر آپ نے کہا ابو بکر نہیں، آپ نے کہا ایک میرا امتی ہے، ایک میرا ساتھی ہے، ایک میرا ساتھی ہے۔ جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازوں میں نا دوڑ شروع ہو جائے گی، جناب میرے ادھر سے گزریں، جناب ادھر سے گزریں، جناب ادھر سے گزریں، جناب ادھر سے گزریں۔ سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ کون ہے یہ؟ ابو بکر بیٹھا ہوا ہے، اس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں، ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے۔ پھر ہم کہا عمر ایک محل دیکھا جنت میں بڑا زبردست، میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا ایک قریشی کا ہے، میں سمجھا میرا ہوگا۔ میں چلنے لگا تو انہوں نے کہا جی آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ اور عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے، میرا ساتھی تو ہے۔ حضرت علی کا یوں ہاتھ پکڑا اور یوں کرتے 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 سینے کے ساتھ لگا لیا، علی علی تمہیں یہ سودا منظور ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، تیرا اور میرا گھر آمنے سامنے، سب سے اعلیٰ درجے کی فضیلت بتائی کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو ابو بکر رونے لگا، علی رونے لگے یا رسول اللہ میرا گھر پورا ہو گیا۔
وہاں کا طلحہ، زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم ہوگا، میرے 2 خاتم ہوں گے، ایک طلحہ ہوگا، ایک زبیر ہوگا. اس شان سے آپ جنت میں انٹر ہو رہے ہیں. اور آپ نے کہا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے، مالدار جنت بھی ہیں تو بعد میں داخل ہوں گے. یہ جنت کی چابی ہے محمد الرسول اللہ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبارک زندگی دے کر گئے. یہ تبلیغ کا کام اس زندگی کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے. یہ کسی فرقے کی ترجمان نہیں ہے، کسی فرقے کی نمائندہ نہیں ہے. تبلیغ کا کام اسلام کی نمائندہ. میں 1.25 گھنٹہ ہو گیا میرے سامنے گھڑی ہے، میں نے آپ کے سامنے اسلام پیش کیا ہے، میں نے کوئی فرقہ پیش نہیں کیا. اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، مسلمان بن کے رہو، شیعہ سنی بن کے نہ رہو، دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو، وہابی سنی بن کے نہ رہو، ورنہ تم اللہ کے نبی کے سینے میں خنجر اتارنے والے ہو. اور ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرو جو ان ایشوز کو ابھار کر امت سے ہٹا کر فرقوں میں بانٹ دیتے ہیں. وہ کسی بھی مسلک کے ہیں، وہ دین کے دشمن ہیں، تمہاری جان ایمان کے دشمن ہیں. میرے رب نے جنت بہت بڑی بنائی ہے، سارے نو جاون دو، کلا ٹھیکہ لے لے جی سرواسی جاونا اور کہیں جاونا ہی کوئی تو ویلی جنت اللہ کی کرنی. میرا اللہ میرے نبی نے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اور پتہ نہیں اللہ کس پہ راضی ہو، کیوں ٹھیکہ لے آیا جائے ساری جنت. لیکن چونکہ ہمارے اتنے نیگیٹو ہو گئے ہمارے ذہن. نور جہاں مرحوم تھی نا، ہمارے گانے والی، ساری زندگی بہت غلط گزاری. میں اس کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کہتا ہے میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں معاف کروں. تو جسے چاہوں معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب میں ڈرگ بیچنا شروع کر دوں، میں شرابیں بیچنا شروع کر دوں. اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. اللہ کے قانون سے ڈرو، اللہ کا واسطہ دے، اللہ کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں. اس گھڑی سے ڈرو جب یہ حق سر چیز کا حساب دینا پڑے گا. لیکن میں دوسری طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر، بس ٹھیک ہے باقی سب دوزخی، ہم سچے ہیں باقی سارے جھوٹے. میں یہ کہہ رہا ہوں اس نے بہت غلط زندگی گزاری، بہت گندی زندگی گزاری، لیکن وہ 27 رمضان کو مری، لیلۃ القدر میں موت آئی. اور جو رمضان میں مر جائے تو اس کا حساب نہیں ہوتا، تو وہ تو لیلۃ القدر میں مری. لیکن ہم اتنے نیگیٹو ہیں. مجھ سے اللہ ویکھو جی مولانا صاحب نور جہاں شب قدر مر گئی، میں کہ اللہ تے کیس کر دے ہوں، اللہ تے تو FIR کٹا. وہ کہتا میں جس کو چاہوں معاف کر دوں. پتہ نہیں کوئی ادا پسند آئی ہوگی، اللہ نے 27 کی موت. کوئی مر سکتا اپنی طاقت میں؟ تو بھائیو امت بن کے رہو، فرقے بن کے نہ رہو، مسلم بن کے رہو. میرے بھی کچھ اعتقاد ہیں، اعمال ہیں، میں ان کی دعوت نہیں دے رہا ہوں. میں آپ کو اسلام کی میں آپ کو صرف کلمے کی بات کی. بھائیو اللہ سے دوستی لگاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے. اور میرے نبی کے طریقے مختلف ہیں، کسی نے کوئی لے لیا، کسی نے کوئی لے لیا، کسی نے کوئی لے لیا. ایک پر سارے جمع ہوتے، جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر ادا کو محفوظ رکھا جاتا ہے. اللہ نے اپنے حبیب سے پیار کیا، اس کی ہر ادا کو محفوظ رکھو. ایک اذان اللہ کے نبی کے زمانے میں دی جاتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ مکے میں ابو محذورہ جو مؤذن تھے وہ شہادتین کو 4 دفعہ کہتے تھے. میں پوری دنیا پھرا ہوں، مجھے یہ اذان کہیں نہیں ملی. کبھی کبھی حرم شریف میں تہجد میں یہ اذان ہوتی ہے. اور میں یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کی ہر ادا کو زندہ رکھا ہوا ہے. کوئی کہیں زیادہ لڑا نہ کرو. اچھی امین بھی ٹھیک ہے، چکی بھی ٹھیک ہے، ایتھے بھی آت ٹھیک ہے، ایتھے بھی ٹھیک ہے. کیوں میں لڑی جاندے ہوں؟ میں گیا ابھی اس سال موریتانیہ گیا. موریتانیہ تو رات کو پہنچے 12 بجے، تو صبح میری آنکھ کھلی تو اذان ہو رہی تھی. میں نے سمجھا تہجد کی اذان، اور اس میں شہادتین 4 دفعہ آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں سمجھا تہجد کی اذان ہو رہی، اور اتنے تھکے ہوئے تھے میں سمجھا تہجد کی اذان. لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے کسی نے اٹھایا کہ فجر کی نماز.
تو میرے ذہن سے نکل گیا. جب میں نے ظہر کی اذان سنی تو پھر وہی اذان ہوئی. میں نے ایک کو میں کہا بھائی یہ جو اذان ہے آپ کے ہاں یہ مستقل ایسے دی جاتی ہے؟ کہاں جی ہمارے ہاں شہادتین کو 4 دفعہ کہا جاتا ہے. میں اللہ تیرا شکر ہے. میں ایک بات کہا کرتا تھا کہ میرے نبی کی ہر ادا اللہ نے زندہ رکھی ہوئی ہے. تو مجھے یہ اذان کہیں نہیں ملتی تھی. مجھے موریتانیہ میں اگر حالانکہ صحرا ہے، ڈیزرٹ، اوکھا ملک ہے، میں کہا میرے پیسے پورے ہو گئے. تو اللہ نے اپنے حبیب کی ہر ادا کو دنیا میں زندہ رکھا ہے. امت بن کے رہو، فرقوں میں بٹ کے نہ چلو، بریلوی بن کے نہ رہو، دیوبندی بن کے نہ رہو، وہابی سنی شیعہ بن کے نہ رہو، مسلم بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، مسلم بن کے رہو. ہاتھ جوڑتا ہوں چونکہ تمہاری روٹس پاکستان سے اور وہاں یہ آگ لگی ہوئی ہے. میں نہیں چاہتا کہ اس آگ کے شعلے آ کر تمہارے گھروں کو جلا دیں. ہمارے گھر تو جل رہے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ وہ شعلے یہاں اتنا بھڑکیں کہ تمہاری نسلیں پھر اس کا خمیازہ بھگتیں. اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ 6 بر اعظم میں تبلیغ کے سوا اور کوئی ایسی محنت نہیں جو اسلام کی طرف بلا رہی، ورنہ ہر کوئی اپنے اپنے فرقے کا ٹھپے لگا رہا. سب کے لیے سینہ کھلا رکھو. یہ میرے نبی کی زندگی ہے. کمائیوں میں حلال لاؤ، حرام نہ کرو. اگر میرے رب کی طاقت موجود ہے تو حرام پیسہ کبھی سکھ نہیں لاتا اور حلال پیسے میں کبھی پریشانیاں نہیں آتی. ساری زندگی کے کانٹے اپنے دامن میں تم جمع کر لو گے اگر تمہاری کمائیوں میں حرام شامل ہوگی، اور ساری دنیا کے پھول تم سمیٹ لو گے اپنے دامن میں اگر تمہاری کمائیوں میں حلال شامل ہوگی. میرے نبی کا فرمان ہے جنت، میں نے ابھی آپ کو جنت سنائی، اس میں ایک جنت الفردوس ہے جو وی آئی پیز کی جنت. پھر اس وی آئی پیز کی جنت میں ایک اور وی آئی پی جنت ہے جس میں 3 طرح کے لوگ جا سکیں گے، چوتھا نہیں. عدل کرنے والا بادشاہ، کوئی پیر صاحب نہیں، شہید نہیں، عالم نہیں، عدل کرنے والا بادشاہ. دوسرا کون جائے گا؟ رشتہ داروں کے برے سلوک کے باوجود اچھا سلوک کرتا رہا، ایک وہ جائے گا. چونکہ یہ سرمایہ دنیا میں نے نہیں کسی کے پاس دیکھا. ہر کوئی یہی کہتا ہے سلام کرو گے تو کریں گے، نہیں کرو گے تو نہیں کریں گے. چاہے اس میں نمازی، بے نمازی، دنیا دار، دیندار، داڑھی والا، کلین شیپ، سب ایک اخلاق کے ہیں. باجی جڑا پوچھے گا پوچھیں گے، اور نہیں پوچھے گا نہیں پوچھیں گے. تو یہ چونکہ سودا مارکیٹ میں ہے نہیں، تو جب مارکیٹ میں کوئی جو شارٹ ہو جاتی ہے تو ایک دم اس کی پرائسز اپ ہو جاتی ہیں. تو ہر دور میں اس کے کرنے والے تھوڑے تھے، تو میرے نبی نے اس کی قیمت وہ لگائی کہ اس کے بعد کوئی اور قیمت ہے ہی نہیں. کہ جنت وی آئی پی ہے، جنت میں جنت الفردوس وی آئی پی ہے. اس کے اندر پھر ایک جگہ وی آئی پی ہے جس میں عدل کرنے والا بادشاہ. چونکہ دنیا میں ظالموں کی تاریخ سے بھری پڑی ہے. صلاح الدین ایوبی کوئی آیا. رشتہ داروں سے سینگ پھنسانے کا کام پوری دنیا میں چل رہا ہے. رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والا کوئی آیا. تو اللہ کے نبی نے کہا وہ جائے گا جو رشتہ داروں کی برائی کے باوجود اچھا کرتا رہا، اچھا کرتا رہا، اچھا کرتا رہا. تیسرا کون جائے گا؟ فرمایا تیسرا وہ جائے گا جس کی حلال کمائی تھوڑی تھی اور وہ اسی میں گزارا کرتا رہا اور حرام نہ کمایا. تیسرا وہ جائے گا. اللہ اکبر. تیسرا وہ جائے گا کہ حلال کے راستے، حرام کے راستے کھلے تھے، اس نے سارے بند کر دیے اور گھٹتا پستا دنیا سے گیا. تو میرا بندہ اب دیکھ میں تمہیں کیا دینے لگا. اللہ اکبر. امتحان ہے. حلال تھوڑا ہے، حرام زیادہ ہے. 7 ارب انسان ہیں، 6 ارب 5.5 ارب کافر ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں. تو کفر زیادہ ہے، اسلام تھوڑا ہے. ایسے ہی کمائیوں میں حرام کا پیسہ زیادہ ہے، حلال کا پیسہ تھوڑا ہے. یہ میرے اللہ کا پیپر ہے، لیکن اس میں حلاوت ہے، مٹھاس ہے، لذت ہے، برکت ہے. یہ بے برکتہ ہے، بے سکونہ ہے. جنید جمشید جب نیا تبلیغ میں کہنے لگا مولانا جتنا میوزک سے میں نے پیسہ بنایا ہے پاکستان میں کسی نے نہیں بنایا، پر کبھی نہیں سکھ دیکھا اس پیسے سے، کبھی نہیں سکھ دیکھا اس پیسے سے. کوئی نہ کوئی مصیبت پڑی رہتی تھی. تو اللہ نے پیپر لے لیا. حلال کو تھوڑا
باؤنڈری میں ڈال دیا ہے، حرام کے سارے بارڈر اٹھا دیے، وہ زیادہ ہے۔ میں چچا وطنی ہمارے قریب ہے، تو وہاں ایک بہت اللہ والے تھے، میں ان سے ملنے گیا ہوا تھا، بہت پرانی بات، 2 آدمی آئے ان سے ملنے، تو آ کیسے بیٹھ گئے، ان میں سے ایک آدمی نے گل بھی کی تھی، ایکشن میں کی تھا، 40 سال پرانی گل ہے، میرے اتنے نقش ہو گئی، چھوٹی داڑھی، چشمہ، ٹوپی، حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہت سارا دے۔ وہ اتنا اس کا بے ساختہ ایکشن تھا، وہ میرے اندر کھب گیا، اس بات کو 40 سال ہو چکے، اللہ تعالیٰ رزق حلال دے بہت سارا دے۔ اب وہ بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا پتر حلال تا تھوڑا ہی لبو، بڑے پولے منہ سے کہا پتر حلال تا تھوڑا ہی لبو، اپنی کمائیوں میں حلال لاؤ، اپنی نسلوں کے لیے کانٹے بکھیر کے نہ جاؤ، چمن 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 چھوڑ کے جاؤ، آندھیاں چھوڑ کے نہ جاؤ، اپنی تجارت کو بھی اپنی آخرت کا ذریعہ بناؤ، اپنے کاروبار کو، اپنی ڈیلنگ کو بھی اپنی جنت کا ذریعہ بناؤ، اپنی نسلوں کے لیے کھلے راستے چھوڑ کے جاؤ، انہیں گھاٹیوں میں چھوڑ کے نہ جاؤ، اندھیروں کے حوالے کر کے نہ جاؤ۔ کوئی فراڈ جھوٹ تم سے نہیں ہونے کو، میرے نبی نے کہا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک فراڈ نہیں کر سکتا، لیکن ساری دنیا کو جھوٹ اور فراڈ مسلمان کے کھاتے میں پڑ گیا ہے۔ جھوٹ نہ بولو، ٹیکس بچانے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، صدقے کی نیت کر کے دے دو کہ صدقہ تو غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا۔ فتویٰ تمہیں مل جائے گا کہ ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، میں کہتا ہوں نہیں، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، ایمانی غیرت کی بات کر رہا ہوں کہ سچ بولنے کے لیے جو دینا پڑے دے دو۔ صرف 3 جگہ پہ جھوٹ بولنا جائز ہے، جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، 2 آدمیوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، بیوی لڑ پوے تو او دے کو جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اور تھوڑیاں تو مائیاں ہونے بڑی ڈاڈیاں نہیں، عورت دی مائی تو بڑی ڈاڈی شے، لگامہ او دے ہاتھ تھے، تھوڑے ہاتھ تے لگام ہی کوئی۔ تو وہاں باقی پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ بولنا مسلمان کی شان نہیں ہے۔ ٹیکس پورا دو، تم یہاں خالی ہاتھ آئے تھے، آج اللہ نے تمہیں رزقوں والا بنایا ہے، اور تم ایک امن والے دیش میں، ہماری طرح نہیں ہو کہ گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ اس حکومت نے آپ کو پاسپورٹ دینے کے بعد ہر حق آپ کو دے دیا ہے، تو ان کے ساتھ بددیانتی نہ کرو، دھوکہ نہ کرو، فراڈ نہ کرو۔ سچائی دیانت مسلمان کا زیور ہے۔ انگریز دور میں دلی میں ایک جیب کترا تھا، تو اس کے چیلے جاتے تھے صبح شام کو کمائی لاتے، تو ایک چیلا 2 روپے لے کر آیا، تو وہ بڑا ناراض ہوا، کیا صرف 2 روپے؟ کہنے کہ استاد جی آج بڑا موٹا مال کمایا تھا، ایک گورے کی جیب کاٹی تھی، لیکن تھوڑی دور چلا تو مجھے خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میرے نبی کو بڑا شرمندہ ہونا پڑے گا میری وجہ سے، تو میں نے اس کو جا کے واپس کر دیا، یہ 2 روپے اپنی دی جیب کو جا کے پہ۔ تو اس نے کہا بیٹا یہ 10 روپے تیرا انعام ہے تیری اس ایمانی غیرت پر۔ تو دیکھو کل قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام گلہ نہ دے دیں تمہاری وجہ سے اللہ کے نبی کو کہ یا رسول اللہ آپ کی امت آئی میری امت کے پاس، اور انہوں نے وہ فراڈ کیے کہ ساری تاریخ برابر کر دی۔ تو سچے بنو، کھرے بنو، سچائی کے لیے ہر قربانی دو، فراڈ، پیپر کا، کاغذ کا، کسی قسم کا بھی اس سے دور ہو جاؤ۔ زکوٰۃ ادا کرو، یہاں خرچ کرو، ہم آپ سے کچھ نہیں لیتے۔ عام طور پر پاکستانی کمیونٹی کے بڑے مالداروں کو جمع کیا جاتا ہے تو اپنے آپ انہوں کے دل میں آ جاتا ہے ان پیچھے کوئی نہ کوئی چندے کی گل ضرور چلے گی، ٹوپی پھیرے گی، صندوقچی پھیرے گی، ہم نہ ٹوپی پھیریں گے نہ صندوقچی پھیریں گے، ہم یہ کہیں گے آپ اللہ سے دوستی لگا لو، اس کے حبیب کی غلامی سیکھ لو، اور یہاں غریبوں پہ خرچ کرو، یہاں کے غریبوں پہ خرچ کرو۔ پاکستان میں اپنے رشتہ دار جو غریب ہیں ان کو بھیجو، لیکن اگر آپ کے پاس یہاں کا پاسپورٹ ہے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، پاکستان میں جائیدادیں نہ بناؤ، کوئی نہیں جائے گا وہاں، نہ آپ جائیں گے نہ آپ کے بچے جائیں گے، خالی گھر پڑے ہوئے ہیں،
4-4, 6-6 कनालों के घर बना के बेच गाय बनियान मच्छी बनियान, और क्या फायदा उसका। और ये मीरपुरी ऐसे बेवकूफ हैं कि पहाड़ों के ऊपर बड़े बड़े घर बनाए हुए हैं। और मैं गया मीरपुर, एंटर हो तो बड़े बड़े बंगले, ये किसके हैं? कहा जी इंग्लैंडियन। और कहा जी आपको मजे की सुनाए, सारी दुनिया में हम पाकिस्तान में हम किराए पर मकान लेते हैं, मीरपुर ये किराए पर लोग लेते हैं। जनाब 10,000 हथू होते हैं, मेरे घर जाकर तो ये जुल्म और सितम क्यों करो, क्यों अपना पैसा बर्बाद करते हैं? यहाँ आपकी औलाद रहेगी, यही उन पे खर्च करो, ये वापस नहीं जा सकते। मैं हर जगह लतीफा सुनाता हूँ, वो एक पठान का खरगोश गुम हो गया, तो लोगों ने खान साहब से अफसोस किया कि खान साहब बड़ा अफसोस है, आपका खरगोश गुम हो गया। हो जा कोई बात नहीं, उसको नस्वार का आदि किया हुआ है, जब नशा टूटेगा हमारे पास ही आएगा। तो तुम्हें इंग्लैंड की नस्वार लग गई है, तुम्हारे बच्चों को लग गई है, वो कहाँ वापस जाएंगे? लोड शेडिंग के पमड़ गए। यहाँ खर्च करो, यहाँ खर्च करो, यहाँ जरूरतमंदों पर खर्च करो। नहीं मिलता ठीक है, पाकिस्तान भेज दो, इंडिया भेज दो, लेकिन अगर यहाँ मिलते हैं यहाँ खर्च करो। अपने बच्चों के लिए, अगली नस्ल के लिए सोचो, अच्छे स्कूल बनाओ, बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाओ, हर मस्जिद से साथ कोई कम्युनिटी सेंटर बनाओ जहाँ तुम्हारे बच्चे आके खेलें, खेल के अंदाज में उनको मस्जिद के करीब कर दो कि तुम्हारा ऐसा। मैं जनूबी अमेरिका गया हूँ, 2 दफ़ा गया हूँ, वहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों की नस्ल इस्लाम छोड़ गए कि उसका सिर्फ एक सबब था, किसी ने उनको दावत नहीं दी कि इस्लाम छोड़ दो। उनके माँ बाप कमाई में इतना गुम हुए कि बच्चों को टाइम नहीं दिया। जब वो मरे तो बच्चे खाली थे, कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया। हमारे पाकिस्तानियों के बच्चे बहुत ज़ाये हुए हैं यूरोप में। इंडिया गुजरात के बच्चे बहुत कम ज़ाये हुए हैं कि गुजराती इंडिया वालों ने, पाकिस्तानी गुजराती नहीं, वो तो बड़े कम ऊपर दी गल है। ये जो इंडिया के गुजराती हैं, ये जहां गए, जो ही इनके हाथ में पैसा आया, इन्होंने मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया और बच्चों को उधर शिफ्ट किया। तो उनके बच्चे भी ज़ाये हुए हैं, लेकिन रेशो वाइज बहुत थोड़े। मैं प्रेस्टन जेल में गया, तुम्हारे ही बच्चे जेल में पड़े हुए ड्रग बेचने के चक्कर में। प्रेस्टन जेल में हमारे बच्चे ड्रग बेचने पे लग गए। उनके बच्चों में बहुत कम ये चीज आई कि उन्होंने अपने बच्चों को मस्जिद से जोड़ा। हमारे पाकिस्तानियों ने ये बहुत बड़ा जुल्म किया कि सिर्फ कमाई में ऐसा लगे कि ऐसा से नहीं कि बच्चों को कुछ मस्जिद से जोड़ दूं, मदरसे से जोड़ दूं, मस्जिद से जोड़ दूं। तो मैं ये कहता हूं, आप अपनी यहाँ अगली नस्ल के लिए प्लानिंग करो, पैसा यहाँ खर्च करो, इन्वेस्टमेंट यहाँ करो, मस्जिदों की शक्ल में। स्कूल अपने तुम्हारे हों, तुम्हारी अपनी यूनिवर्सिटीज हों, तुम्हारे अपने इदारे हों। तुम्हें अल्लाह ने इतना रिस्क दे दिया है कि तुम करना चाहो तो कर सकते हो। अल्लाह के लिए करो, चौधरी बनाने वास्ते ना करो। तुम लोग मस्जिद में भी चौधरी बनने के इलेक्शन शुरू करा देते हो। ये चंद अपने घरों में टाइम दो, टाइम दो। बीवी और बच्चे इनको टाइम दो। फोन ऑफ करके बैठो अपने घर में। जैसे गोरा छुट्टी मनाता है हफ्ता इतवार, उसका फोन बंद मिलेगा। तुम्हारा फोन टॉयलेट में भी चल रहा है, तो टॉयलेट भी हेलो हेलो करते बैठे हो। और बेवकूफ सौदे करदा पे होंदा, करदा की पे तो सौदा की थी, जहाँ चुक लो तो ले लो तो फाड़ लो। ये मैंने इन कानों से सुना, टॉयलेट में सौदे हो रहे हैं। तो ऐसी बदतमीजी वाली जिंदगी ना गुजारो। एक हाथ में नवाला होता है, एक हाथ में फोन होता है, रोटी भी खा रहे हैं, फोन भी सुन रहे हैं। ये जुल्म क्यों करते हो? ये अपने ऊपर जुल्म है, क्योंकि तुम्हारा जब खाना तुम्हारे सामने आता है तो अल्लाह पूरी बॉडी को एक्टिवेट कर देता है खाने के लिए। सारा सिस्टम उधर चलना शुरू। तुमने कान से फोन लगाया, पूरे सिस्टम को तुमने कन्वर्ट करके उधर भेज दिया। ये खाना जहर बन जाता है। मेरे नबी ने हमें दुनिया भी सिखाई है, दीन भी सिखाया। सिर्फ नमाजें नहीं सिखाई, घर की जिंदगी सिखाई। अब आयशा से, आप छोटी उम्र थी अम्मा आयशा की, इजहार मोहब्बत फरमाते थे। कैसे? नवाले बना के खिलाते थे अम्मा आयशा को। उनको आटा गूंदना नहीं आता था तो आटा गूंद के देते थे, फिर बैठते थे तो नवाले बना के खिलाते थे। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा गिलास पानी पीती हैं, और गिलास रखा, जहां हजरत आयशा के होंठ लगते थे अल्लाह के नबी उठाकर वहीं होंठ लगा के पानी पीते थे।
صرف تمہیں سکھانے کے لیے، کوئی اظہار عشق نہیں تھا، تمہیں سکھانے کے لیے تھا، مجھے سکھانے کے لیے تھا کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے، یہ سکھایا. صرف تسبیح نہیں ہمارے ہاتھ میں پکڑائی، گھر کی زندگی سکھائی ہے. پھر عرب بڑی بڑی بوٹیاں کر کے پکاتے تھے، ہمارے ساتھ چھوٹی بوٹی، وہ بڑی بڑی بوٹی ہوتی تھی. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایسے اٹھا کر 2-3 جگہ اس کو نوچ کے رکھ دیا. تو اللہ کے نبی اٹھاتے اور جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہیں ان کو دکھا کر. یہ اظہار محبت تھا. گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے یاد رکھنا میرے بھائیوں، گھر کی خوبصورتی تمہارے پیسے سے نہیں آئے گی، وہ تمہاری بیگم کی شکل سے یا تمہاری شکل سے نہیں آئے گی. گھر کی خوبصورتی نبی والے اخلاق سے آئے گی. آپ ایک دوسرے کو برداشت کرو گے تو آپ کے گھر خوبصورت ہو جائے گی. آپ کے گھروں میں دن میں بھی روشنیاں، رات میں بھی روشنیاں. لیکن اگر آپ کے اخلاق گندے ہیں، زبان گندی ہے، تو پھر دن بھی تاریک ہے، رات بھی تاریک ہے. آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو آپ نے کھل کے کہا عائشہ سے. کوئی ہم میں یہ کہے تو فوراً رن مرید آ گیا، جلوے حسن مرید آ گیا. میرے نبی نے کہا عائشہ سے. اللہ اکبر، اللہ کی قسم سکھانے کے لیے تھا. وہ کہنے لگا نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ کہہ سکتے تھے ابو بکر. تو آپ نے کہا اس کے باپ سے. سبحان، ادھر بات کہا اس کے باپ سے. ایک صحابی نے آپ کی ضیافت کی، کہا یا رسول اللہ کھانے پہ تشریف لائیں. تو آپ نے کہا عائشہ میرے ساتھ. کہا نہیں جی آپ اکیلے. کہا پھر میں نہیں آتا. اگلے دن وہ پھر آ گیا یا رسول اللہ کھانا کھائیں. آپ نے کہا عائشہ میرے ساتھ ہوگی. اگر نہیں صرف آپ اکیلے. کہا پھر میں نہیں آتا. پھر تیسرے دن وہ آیا یا رسول اللہ کھانا ہو جائے. آپ نے کہا عائشہ میرے ساتھ ہوگی. کہا اچھا چلو آپ اس کو بھی لے کر آئیں. تو یہ گھر کی زندگی ہے. بچوں سے پیار محبت کا سلوک کرو، بچوں کو ٹائم دو، نصیحتیں نہ کرو، پیار کرو. پیار میں نصیحت جو جائے گی نا وہ ڈائریکٹ نصیحت سے زیادہ بہتر ہوگی. شدت، سختی، ڈانٹ ڈپٹ سے بغاوت پیدا ہوتی، اور محبت سے بات اندر چلی جاتی. یہ میں آپ کو گھر کی زندگی بتا رہا ہوں. والدین ساتھ ہیں ان کو عزت دو. والدین کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کی وجہ سے والدین پہ زیادتی نہ کرو. میرے نبی نے کہا اگر میری ماں زندہ ہوتی تم دیکھتے میں کیا نوکری کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلی پر کھڑا ہوتا، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. میں کہتا لبیک حاضر. یہ وہ ایک زندگی ہے جس کو سیکھنے کی ہم دعوت دے رہے ہیں. آپ کو بھی اس لیے جمع کیا ہے کہ اس خوبصورت اور مبارک زندگی کو سیکھیے. اور اس وقت تبلیغ ہمیں پلیٹ فارم دے رہی ہے جس میں نکل کر یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے. آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ یہ چند چیزیں جو میں نے پیش کی ہیں اس کی عملی شکل اگر آپ ہر مہینے 3 دن لگانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی میں انقلاب آ جائے گا، تبدیلی آ جائے گی. اس کے لیے آپ حضرات سے ایک فرض نماز نہ چھوڑیں، جہاں بھی ہوں نماز نہ چھوڑیں. اپنی کمائیوں میں آہستہ آہستہ حلال کو لائیں. ایک دم نہیں آتا تو 1 انچ پیچھے ہٹیں. 1 انچ زیادہ لگتا ہے 1 سینٹی میٹر پیچھے آ جائیں. وہ بھی زیادہ لگتا ہے 1 ملی میٹر پیچھے آ جائیں. آہستہ 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 اللہ تعالیٰ آپ کی پوری زندگی صراط مستقیم پہ ڈال دے گا. اس کے لیے اگر آپ کے دل میں کوئی آ گئی ہو نیت تو ہمیں بتا دیں. ہر مہینے 3 دن اگر آپ لگانا شروع کر دیں، فرض نماز کو نہ چھوڑیں، تو پوری ہماری نسل کی حفاظت ہوگی، آپ کی حفاظت ہوگی. اب جی میں آ گیا تو ارشاد فرما دیں. آپ اس میں لڑ پڑیں اور صلح نہ کریں تو کتنے ہی نیک ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک یہ صلح نہیں کریں گے میں ان کا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا. ان کی فائل پہ سائن ہی نہیں ہوتی اور یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ جب تک یہ صلح نہیں کرتے میں ان کے کسی عمل کو قبول نہیں کروں گا. تو بھائیو آپ چھوٹی سی کمیونٹی ہیں اور جھگڑا ہونا تو ایک فطری چیز ہے، وہ کوئی ان نیچرل چیز نہیں ہے. لیکن اس کو باقی رکھ کے بائی کاٹ قطع تعلق یہ ان نیچرل چیز ہے. تو یہ گزارش ہے اگر کوئی بھائی آپس میں یہاں لڑے ہوئے ہوں یا یہاں نہیں کسی اور سے آپ لڑے ہوئے ہیں، ناراضگی ہے، آپ اپنی طرف سے معاف کر کے جا کے گلے لگ جائیں. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے، خاص طور پر اگر گھر میں لڑائی ہے بیوی سے یا بیوی کی خامن سے اور اس پر اگر وہ صلح کر لیں تو اللہ کو خامن بیوی کی صلح اتنی پسند ہے
کہ وہ لڑنے کے بعد صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے خامد اور بیوی کی محبت، اور سب سے زیادہ شیطان کو نفرت ہے خامد اور بیوی کی محبت سے۔ سب سے زیادہ اللہ کو برا لگتا ہے گھریلو زندگی کی شریعت میں خامد اور بیوی کا لڑنا، اور سب سے زیادہ شیطان کو پسند ہے خامد اور بیوی کا لڑنا۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپس میں بھی صلح صفائی پیار محبت سے رہیں۔ کسی کو بیچ میں شرم آ رہی تو کسی کو بیچ میں ڈالیں، یار ہماری صلح کرا دو، خود آگے چلے جائیں تو اللہ آپ سے بہت راضی ہو کے، نہیں ہمت پڑ رہی کسی کو بیچ میں ڈالیں، لیکن آپس میں اس طرح مت زندگی گزاریں کہ تھوڑے سے چار گھر ہیں آپ، اور آپ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے نہ ہوں، سلام نہ کرتے ہوں، ایسا نہ کریں۔ معاف کرنا، درگزر کرنا اپنی صفت بنائیں، ٹھیک ہے جی؟ درود شریف پڑھیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشفنا من كل داء وجنبنا من سيء الأسقام، اللهم ارزقنا بغير حساب من حيث لا نحتسب، اللهم ما مننت به علينا فتممه، وما أنعمت به علينا فلا تسلبه، وما سترته منا فلا تهتكه، وما علمته منا فاغفره يا غفار۔ یا اللہ اس سارے آنے والے بھائیوں کو، ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ان سارے بھائیوں کو اور پوری امت کو جہاں بھی ہیں امت بن کے چلنے والا بنا، فرقہ واریت سے بچا، نفرتوں سے بچا۔ یا اللہ موذی بیماریوں سے ہمیں، ہماری نسلوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو بچا، عافیت، صحت، سہولت کی ہمیں دولت عطا فرما۔ یا اللہ تو ان سب کو اور ہم سب کو رزق حلال کشادہ عطا فرما۔ جن کی کمائیوں میں غلط چیزیں شامل ہو گئیں، اپنی رحمت سے، قدرت سے، فضل سے انہیں اس سے نکال کر اعلیٰ درجے کی پاکیزہ، روشن، خوبصورت کمائیاں نصیب فرما، ان کی نسلوں کو نصیب فرما۔ جو آپس میں لڑے ہیں میں صلح کرا دے، جو روٹھے ان کو آپس میں منا دے، جو ایمان پہ آگے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما دے۔ جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو یا اللہ عافیت، سہولت، سلامتی اور اپنی رضا والی واپسی ہمارے مقدر فرما۔ وصلی اللہ تعالی نبی کریم، آمین۔